سود کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں چند وہ چیزیں جن میں بہت حساسیت پائی جاتی ہے، سود ان میں سے ایک چیز ہے۔ اب سود کے حوالے سے جو آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے اس میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سود کا معاملہ ایک بالکل متفق علیہ معاملہ ہے، قرآن مجید میں صراحت سے لکھا ہوا ہے، لیکن غامدی صاحب نے شاید اس معاملے میں بھی کوئی مختلف یا منفرد رائے قائم کر دی ہے۔ ایک ایک کر کے سارے استدلالات، دینی رجحانات، فکری اور اطلاقی سوالات سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سود آپ کی نظر میں ہے کیا؟ جو سود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سود کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور سود کے بارے میں جو حرمت ہے قرآن میں، اس میں کوئی آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے یا آپ وہی بات کہتے ہیں جو باقی علماء کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سود کی تعریف کی جائے تو یہ چیز تو اصطلاحات کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ بار بار اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ یعنی جس چیز کو اردو زبان میں آپ سود کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جیسے اردو زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ اس کے لیے لغت کی مراجعت کی جاتی ہے، تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، آپ کہتے ہیں چوری بری بات ہے، آپ کہتے ہیں غبن بری بات ہے، آپ کہتے ہیں ملاوٹ بری بات ہے، آپ کہتے ہیں کم تولنا بری بات ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی تعریف کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے وہ عربی زبان کے ہوں گے تو عرب سمجھتے ہوں گے، اردو زبان کے ہوں گے تو اردو جاننے والے سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، کیا انہوں نے کوئی متعین تعریف کر کے اور لفظ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے اس کے ترجمے میں وہی لفظ رکھ دیا ہے جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بر صغیر میں اس کے لیے مستعمل ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اولین ترجموں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو خود نکال کے پڑھ لیجئے۔ اس میں سود ربا کے نیچے اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح عربی زبان کے کسی لفظ کے نیچے آپ ترجمے کے طور پر کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے باقی کچھ لوگوں کے تراجم بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اچھا، تو یہاں لفظ ربا استعمال ہوا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا۔ کسی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لکھتے ہیں اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ یہی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مترجمین کی ہے۔ آپ ایک ایک ترجمہ نکالتے چلے جائیے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ نکال لیجئے، آپ کسی اور صاحب علم کا ترجمہ نکال لیجئے، وہ جب اس کو اردو زبان کے قارئین کے سامنے رکھیں گے تو ربا کے لفظ کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کہیں قرآن مجید میں سارق کا لفظ لکھا ہوا ہے یا زانی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہ بالکل معروف معلوم چیز تھی۔ سود کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کا نام رکھنے کی ضرورت تھی یا اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں لانے کی ضرورت تھی۔ وہ لفظ تھا تو پہلے وجود میں آ چکا تھا، اصطلاح تھی تو پہلے وجود میں آ چکی تھی، اپنا ایک متعین معلوم معروف مفہوم رکھتی تھی، اسی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سود کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ اچھا، میں بھی اس بات سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، عامی بھی واقف ہیں، عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے۔ میری کوئی ضرورت ہے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں، میں بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے، میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ مجھے ویسے ہی دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاق کی وجود کی تطہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے
کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں، انفاق کر دیں، اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ حوصلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو، اس پر منفعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے، اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، وہ آپ سے قرض لے گا، جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا، وہ روپیہ فنا ہو جائے گا، وہ چیز استعمال میں آ جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اس پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور یہ اس کی نوعیت ہے۔ تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفعت، کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ بات ہے، اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ممنوع ہے۔ اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے۔ میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے، تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کلو قرض جر نفع فہو ربا، یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ ربا ہوگا۔ اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ بالکل فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو، یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو، بیع و شراء کرو، وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ۔ یہ اصولی بات۔ تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بالکل متعین ہوتی ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں، اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے، میں نے گاڑی دی، میں نے اپنی سائیکل دی، میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا۔ پھر یہ روپیہ دیا گیا، روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے، آٹا دے دیا گیا آپ کو، کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے، یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ یہ وہ اشتباہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں۔ ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی، ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا، نیچے بتایا جاتا۔ اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ یہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصولی بات تو آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ بتا دی کہ سود کسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں بالکل معروف چیز ہے، علماء کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ خود سود کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اردو زبان میں سود، عربی میں ربا اور قرض پر منفعت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کی ہے، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ سود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کنزیومیبل اور بعض جو ہیں وہ نان کنزیومیبل، استعمالی اور استہلاکی، تو سود ہمیشہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آگے کی بات ہے، مثلا یہاں تک تو بات آپ نے کہا میرے نزدیک بھی ہوئی ہے، علماء کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ قرض پہ منفعت، لیکن یہ کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل یہ تقسیم تو پھر کیا مطلب آپ نے آگے سے شامل کی؟ کیسے اس میں؟ میں کیوں شامل کروں گا؟ آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ سود کس کو کہتے ہیں؟ آپ روز مکان کرائے پہ لیتے ہیں، آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں،
آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں، بہت سی کرائے پر لے کر چیزیں آپ روزانہ استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے کہ یہ میں سود دے رہا ہوں؟ نہیں. اور کبھی لینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرض کیا ہوتا ہے اور استعمال کا کرایہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا. وہی اشتباہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے. میرا جو مضمون ہے مقامات میں میری کتاب میں، اس کی پتہ میں نے یہاں سے کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فتویٰ دینا پڑا. ٹھیک. یعنی یہ کہنے کے لیے کہ چوری حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جھوٹ حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ غبن حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان نہیں کرنا پڑی. کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ اس میں معاملے کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. چونکہ اس کو اللہ پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فرق واقع ہو گیا ہے. میں اگر آپ سے ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں، روز ہم کرائے کے مکان تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نیا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا کرایہ دیتے ہیں اور کرائے پر دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پر بھی ایک چیز تھی، میری ملکیت تھی، میں نے آپ کے استعمال میں دے دی، میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتی. لیکن جیسے ہی آپ 10 روپے مجھ سے لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز مجھ سے لیتے ہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے تو فنا ہو جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی، تو فوراً آپ کی زمین پر شکن پڑتی ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. قرض بالکل اور چیز ہے، اور چیزوں کو کرائے پر دے کر ان کا کرایہ لینا یہ بالکل اور چیز ہے. یعنی جس طرح بیع و شراء میں آپ ایک چیز بازار سے لاتے ہیں، آپ لا کر اس کو بیچتے ہیں، اس پر بھی منفعت لیتے ہیں نا، لیکن وہ قرض نہیں ہے، وہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے. اسی طرح آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں. وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے. استعمال کی چیزوں کا کرایہ لینا دینا یہ ہمارے ہاں پوری معاشرت اور تمدن میں ہر جگہ جاری ہے. اس کے اوپر کوئی حرف رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہی کہیں گے نا کہ میں نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکان قرض دیا ہوا ہے؟ نہیں. تو قرض کا لفظ، دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس معاملے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنا ہونے والی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں. وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، ہمیشہ اس کا آپ معاوضہ واپس لیتے ہیں. یعنی تم نے استعمال کیا، وہ چیز بھی مجھے دو، اس کی قیمت بھی دو، اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی ادا کرو. تو قرض کے معاملے اور کرائے کے معاملے، قرض کے معاملے اور بیع و شراء کے معاملے کو الگ الگ سمجھا جائے گا نا. یعنی نفع تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ کر بھی لیا، اور میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی استعمال کرنے کے لیے، اس میں بھی کچھ روپے آپ سے لیے، ہر مہینے لیے، ہر گھنٹے کے لیے، اور کچھ روپیہ آپ کو دیا اور اس پر کچھ نفع کا مطالبہ کر دیا. کیا فرق ہے ان میں؟ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، اور قرض ہمیشہ ان چیزوں میں لین دین کو کہتے ہیں جو اپنا وجود فنا کر دیتی ہیں. استعمال کی چیزوں کے لیے نہ قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی معاوضہ. استعمال کا معاوضہ لینے پر آپ لفظ سود بولتے ہیں، وہاں کرائے کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ الفاظ الگ الگ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نوعیت بالکل الگ ہے، ان کی حیثیت بالکل الگ ہے. ان کو آپ خلط ملط کیسے کر سکتے ہیں؟ بیع و شراء پر نفع بالکل جائز ہوگا، کرایہ اگر آپ کسی چیز کا لیں گے تو بالکل جائز ہوگا. مجھے یہ بتا دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں نے ایک گھر، ایک سائیکل، ایک گاڑی آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، میں نے 10,000 روپے اپنی جیب سے نکالے اور وہ استعمال کے لیے دے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز رکھا اور دوسری کو ناجائز قرار دے دیا. تو اب لوگوں کو یہ فرق سمجھانا پڑے گا نا، کیا وجہ ہے؟ وہ فنا ہو جاتی ہے. اور جب فنا ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ چاہیں مجھے وہ چیز اٹھا کے واپس کر دیں. آپ کو محنت کر کے دوبارہ کمانا ہوگا، اس سے وہ چیز خریدنی ہوگی، یا مجھے وہ روپیہ لوٹانا ہوگا. تو اس طرح گویا مجھے وہ چیز بھی آپ کو لوٹانا پڑتی ہے، خواہ وہ روپے کی صورت میں لوٹائیں، اور مجھے آپ کو نفع بھی اس پر دینا پڑتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم ہے، یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ہی سود کہا جاتا ہے. یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ نیا پیش آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنی پڑی، اب بتانا پڑا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملہ موجود ہے. قدیم ترین تمدن میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا. یعنی لوگ چیزیں کرائے پر بھی اٹھاتے رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے بھی رہے ہیں، بازاروں میں نفع بھی کماتے رہے ہیں، اور وہ قرض بھی دیتے رہے ہیں. انفاق بھی کرتے ہیں، قرض بھی دیتے ہیں. جب آپ قرض دیں گے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے، کسی چیز کے استعمال کا معاوضہ اس طرح لینا جائز ہے، تو یہ روپے کے استعمال کا معاوضہ لینا یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ بالکل ٹھیک. یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرض ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے. قرض کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا.
آپ اردو میں بھی نہیں بولتے، آپ عربی میں بھی نہیں بولتے، آپ دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں بولتے. یعنی جس وقت آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے لیے زبان میں الگ الفاظ ہیں. یہ تعبیریں الگ الگ کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ نوعیت معاملہ میں فرق ہے. تو اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، کوئی نئی بات نہیں. یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے، آپ یہ لفظ بول رہے تھے، آپ قرض کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، کرائے کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، بیع و شراء یا خرید و فروخت کے الفاظ کسی اور معاملے کے لیے بول رہے تھے. میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں بول رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ان معاملات میں ایک جوہری فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے. چنانچہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ دیکھیے جو انہوں نے سود پر لکھا ہے، اس میں بیان یہی بات بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جو فنا ہو جاتی ہیں ان پر آپ اگر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پروردگار اخلاقی لحاظ سے ہمیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرض کا معاملہ تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے. نیکی اور خیر پر نفع کا مطالبہ دنیا میں نہیں کیا کرتے، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں. جب ایک بھائی میرے پاس آیا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے پاس اگر زائد موجود ہے جس کو الف کہا ہے قرآن مجید نے تو میں وہ دے دوں آپ کو. وہ آپ کا حق تھا، اللہ نے وہ نعمت مجھے دی تھی تو مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا. میری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تھا تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں آپ کو. تو جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو مجھے اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرنا، دے دینا تھا، ویسے ہی دے دینا تھا، اٹھا کے مجھے آپ کی خدمت کر دینی تھی. حوصلہ نہیں ہوا تو چلیے میں قرض دے دیتا ہوں، جب آپ کے پاس ہو واپس کر دیجیے گا. یا میں نے کوئی واجب الادا طریقہ اختیار کر لیا، کوئی دستاویز لکھ لی، جیسے کہ آگے قرآن مجید نے بھی بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر کہیں قرض کا معاملہ تو لکھ لیا کرو. تو میں نے آپ کو قرض دیا ہے تو میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاقیات جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں تمہیں جب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں تو اس تبرع اور نیکی اور خیر کے معاملے کو اس کے ساتھ ملوث نہ کرو، اس پر تم کسی نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ میں نے اس کو لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ نہیں کر دیا. ٹھیک، ہم سب یہ آپ نے بہت اہم بات ہے، چونکہ بالعموم جو سب سے پہلی تنقید ہم دیکھتے ہیں سود کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ بھائی غامدی صاحب نے شاید سود کی جو تعریف کنزیومیبل نان کنزیومیبل یہ جو اس میں بیان کی ہے تو یہ شاید خود سے کوئی نئی چیز وضع کر دی ہے، جس کو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو سود موجود ہے اس کو آپ نے کھول کے سمجھایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور اسی پہلو سے میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک طرف بعض تنقیدات میں نے دیکھی اس آپ کی جو آپ نے تعریف بیان کی اور بتایا کہ مطلب جس تعریف کو آپ دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے اس کو سمجھایا. کہا یہ کہ غامدی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کنزیومیبل نان کنزیومیبل، یہ قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ جو انہوں نے بتایا کہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے اور نان کنزیومیبل میں نہیں ہوتا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک طرف غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی سود ایسا باریک فرق تھا جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، قرآن نے واضح کیا. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مثلا اپنی عقل سے سود کے بارے میں اندر اتر کے بتایا کہ کنزیومیبل نان کنزیومیبل میں ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عقل سے سمجھ نہیں سکتے تھے، قرآن نے بتایا، اور دوسری طرف عقل سے طے کر رہے ہیں کہ سود کے اندر کنزیومیبل نان کنزیومیبل. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ عقل سے سمجھ نہیں سکتے تھے، میں نے یہ کہا کہ اس میں اشتباہ تھا. ٹھیک، دیکھیے دین میں جو معاملات ہیں وہ کیوں واضح کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانی عقل وہاں پر حتمی فتویٰ لگانے سے قاصر ہوتی ہے. میں اس کی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں سور کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اس کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شیر بھی ممنوع ہے، چیتے کا گوشت کھانا بھی ممنوع ہے، اور بھی بے شمار جانور ہے. دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا کہ صرف طیبات حلال ہے، خبائث سب کے سب حرام ہے. یہ بات میں واضح کر دی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں. اس سے بالکل واضح ہے کہ تمام درندے بالکل ممنوع ہیں، نہیں کھائے جا سکتے. سور کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ 3-4 مقامات پر کیا. کیا وجہ ہوئی اس کی وجہ بھی وہی اشتباہ ہے. اشتباہ کیسے پیدا ہوا؟ درندے ممنوع ہیں، چرندے بالکل جائز، جس کو بہیمۃ الانعام قرآن کہتا ہے. یعنی وہ جانور کہ جو گھاس چرتے ہیں اور مواشی کی نوعیت کے چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے. لیکن درندے جیسے شیر، چیتا، یہ ممنوع ہے. یہ اصولی اور بنیادی بات تھی. ایک چیز من جملہ طیبات ہے، دوسری چیز من جملہ خبائث ہے. قرآن مجید نے حرمت حلت کا اصول بیان کر دیا. اب اس جانور کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو اگرچہ بکری کی صنف سے ہے، یعنی گوٹ کی سپیشیز سے ہے، لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ یعنی صنف اور ہے، عادات بالکل اور ہے. تو اس کے نتیجے میں اس میں درندہ اور چرندہ ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. اچھا، مشتبہات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ممنوع ہے، اس کو درندہ سمجھا جائے گا. تو جس طرح وہاں پر اس کو واضح کیا اسی طرح یہاں واضح کر دیا. یعنی بیع و شراء کے معاملات ہو رہے تھے، لوگ اس پہ نفع کما رہے تھے. اسی طرح لوگ کرائے پر چیز لے کے اس کا معاوضہ لے لیتے تھے. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرض پر منفعت لینا ممنوع ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کوئی نئی چیز اگرچہ نہیں تھی لیکن اشتباہ موجود تھا. اس وقت بھی لوگ بحث کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی اگر یہ ایسی چیز ہے تو آپ ذرا چوری کے لیے کوئی ادارہ کر کے بنا کے دکھائیے.
غبن کے لیے ادارہ بنائیے، یعنی اس کے اوپر لکھیے کہ یہاں غبن کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک. کوئی اس کی اجازت دے گا؟ اس لیے کہ وہاں بالکل واضح ہے صورتحال. لیکن سودی کاروبار کے لیے کل ایک ادارہ قائم کر لیجیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ عالمگیر صداقت نہیں بن سکا. اس میں وہ اشتباہ موجود ہے. کیا دنیا میں اشتباہ نہیں ہوا کرتا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، بینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. تو یہ بتایا نا اس میں کیا کرنا ہے. اب وہ مشتبہ اگر کوئی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تو وہ ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی. واضح ہو گئی بات. اللہ کے کسی پیغمبر نے بتا دیا، ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی. لیکن جن چیزوں کے بارے میں آج بھی نہیں بتایا ان پہ بحث ہوتی ہے نا. کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں فقہا بحث کرتے رہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہی اشتباہ ہوتا ہے. اس وقت بھی بہت سے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ درندے ہیں، فوراً فتویٰ دے دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے. کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بہیمۃ الانعام بھی نہیں ہیں، ان کو آپ درندہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے درمیان کی چیز؟ اسی کو اشتباہ کہتے ہیں. یعنی دونوں چیزوں کا احتمال ہو گیا. ایک معاملہ یا ایک چیز محتمل الوجہین ہو گئی. ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ درندہ ہے، ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ چرندہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ چرندے سب کے سب جائز ہیں، ان کا گوشت کھا سکتے ہو، اور درندے سب کے سب ممنوع ہیں، وہ خبائث ہیں، ان کے قریب نہیں جاؤ گے، وہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اشتباہ کے موقع کے اوپر پھر رائے قائم کرنی پڑے گی نا. اس وقت فقیہ قائم کرتا ہے، مجتہد قائم کرتا ہے. وہ معاملہ جس میں بڑے اشتباہ کا امکان تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ورڈکٹ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ سور کا گوشت کھانا ممنوع ہے. بالکل اسی اصول کے اوپر ربا یا سود کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگرچہ یہ معاملہ اشتباہ میں ڈال سکتا ہے کسی شخص کو، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو سود ہے یا ربا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں کوئی اسلام سے شروع ہوا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی فرد قرار دادے جرم بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سود کھاتے تھے. اچھا، قرآن مجید میں ذکر ہے نا اس کا. تو سود کھاتے تھے تو وہاں کیا استعمال کیا لفظ؟ ربا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، عرب اس سے پوری طرح واقف تھے. ہمارے ہاں بھی کسی کو تردد نہیں ہوا جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا چاہا اور اردو دان طبقے کو سمجھانا چاہا تو اس کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیا، بیاج کا لفظ لکھ دیا. یہ سود بیاج یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے. اور کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ سود اور بیاج وہی، جیسے مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے لکھا کہ سود کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی جانتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے. تو یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں تو میں نے صرف قرآن مجید نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا اس کو سمجھایا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت بحثیں ہو رہی تھیں اس موضوع پر کہ سور کی حرمت کی کیا وجہ ہے، کیا سرائیاں لوگ کر رہے تھے، تو میں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درندوں کو گوشت کھانا ممنوع قرار دیا ہے، چرندوں کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے. یہ بہیمۃ الانعام ہے جن کا گوشت کھانا جائز کیا گیا ہے. اس کے بارے میں جو اشتباہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا. تو وہاں جب میں نے بتایا تو ایک خدمت کی، یہاں پر یہ بتا کر بھی وہی خدمت کر رہا ہوں کہ سود کہتے کسے ہیں؟ کیا کرائے کو سود کہتے ہیں؟ کیا بیع و شراء کے نفع کو سود کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ بحثیں پیدا کی ہوئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مادہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ربا کا لفظ جو ہے یہ فلاں مادے سے بنا ہے، اس میں زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے، زیادتی اور استحصال اور ظلم کی فلاں قسمیں سب سود ہیں. یہ زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے. زبان میں لفظ بنتے کیسے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. جب وہ بن جاتے ہیں تو کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں وہاں سے ان کے معنی طے کیے جاتے ہیں. تو عربی زبان میں ربا کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا وہ بالکل وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں لفظ سود سے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک شبہ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے شاید تعریف کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے یا خود سے کوئی چیز پیدا کر دی ہے سود کو سمجھاتے ہوئے، بالکل واضح ہے. آگے بڑھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہاں پر رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں سود کے حوالے سے قرآن مجید نے جو واضح ایک 4 کارنرز دے دی ہیں کہ یہ چیز ممنوع ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو آپ نے وضاحت سے بیان کیا. اس میں اور ہماری امت کے اندر جو ایک پوری علمی روایت ہے جس میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھا گیا اور بتایا گیا ممنوع ہے، آپ میں اور ان میں اطلاع مطلب اس بات کو بیان کرنے میں کہ سود حرام ہے کوئی فرق نہیں ہے. صرف ربا الفضل کا ایک معاملہ ہے جس کے معاملے میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن وہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں فقہی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کا مسئلہ ہے. اس پر کوئی گفتگو کرنا ہوگی تو الگ سے کر لیں گے. میں یہ بتاؤں گا کہ وہاں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، راویوں کے بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی ہے. وہ ایک نقد کا سود الگ سے ایجاد کیا گیا. باقی جہاں تک قرآن مجید میں جو ربا استعمال ہوا ہے اس کو اسی مدعا کے تحت ہمیشہ رکھا جاتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اولین ترجمے قرآن کے اٹھا لیجئے، آج کے زمانے کے اٹھا لیجئے، ہر جگہ آپ کو اس کا ترجمہ سود ہی ملے گا. تو سود کا لفظ جب آپ اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟
وہاں کوئی اختلاف سامنے آتا ہے. آپ ایک عام آدمی سے کہیں کہ فلاں سود کھاتا ہے تو اس کا مدعا اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں, بات سمجھانا پڑتی ہے, دوسری چیزوں سے تقابل کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کی تفہیم کر رہے ہیں, تبیین کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا ہے, کوئی اصطلاح بنائی گئی ہے. یعنی قدیم سے اس کے لیے الفاظ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں, جیسے ہی وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مدعا لوگ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں دور حاضر میں جو تبدیلیاں یا تغیرات ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے الفاظ بھی الگ وجود میں آ گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے دنیا کے تمدن میں آپ پرانی سب زبانوں کو پڑھیے, آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. ہماری اردو میں تو اس معاملے میں کوئی اشتباہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے. سود کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اعتراض آپ کے جو بیانات ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, دنیا بھر میں جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تب آپ بیان کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سود دینے کو جائز قرار دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سود لینے, دینے اور اس طرح کے کسی معاملے میں یہاں تک کہ لکھنے والے تک کے بارے میں وعید سنا دی ہے. اس موضوع پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ سے اس پر سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جب اس پہ آرٹیکل لکھا تو وہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں, یعنی سود دینے کو, ان کے پاس قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے, اور پھر خود ہی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی ہے. تو اس کا مطلب حدیث تو ہے جس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے, قرآن میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے, وہ ہم نے سمجھ لیا. قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا. اب میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید سورہ روم میں جب اس کا ذکر کرتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, تو وہ سودی قرض ہے جس پر آپ نفع لیتے ہیں. ٹھیک, لیتے ہیں. اچھا, سورہ آل عمران میں ذکر کرتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ نہ کھاؤ. سود دینا زیر بحث ہی نہیں. ٹھیک, اس کے بعد اس مقام پر آ جائیے جو سورہ بقرہ میں ایک تفصیلی مقام ہے جس پر قرآن مجید نے اس پوری بات کو بیان کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے, کہاں سے بات شروع ہوئی, وہ کہاں تک پہنچی ہے, اس سارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو دونوں مقامات ہیں ان میں بہت اجمال سے ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی بہت اجمال کے ساتھ یہ فرمایا کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. اس میں صرف بڑھتا چڑھتا کے الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت عام طور پر علماء کرتے رہے, میرے نزدیک وہ بالکل درست وضاحت ہے. اچھا, اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت ہے, اس میں اگر آپ استاد امام کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا صحیح مدعا کیا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے جس نے اس معاملے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کے منشا کو واضح کیا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کیا فرمایا ہے. یہ کہا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ فمن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں, اس سے پہلے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے. یا لفظ ذہن میں رہے, سود کھاتے ہیں. اچھا, قرآن کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ ہیں الذین یاکلون الربا. اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا. ٹھیک, کھانے والوں کے بارے میں, کھانے والوں کے بارے میں. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے. یہ دیکھیے وہی بات جو ہم کر رہے تھے, یعنی بیع اور شراب میں بھی نفع لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. میں نے ایک سودا لا کے بیچا, اس پر میں نے نفع لے لیا, میں نے آپ کو روپیہ استعمال کرنے کے لیے دیا, میں نے اس پر نفع لے لیا. ٹھیک, اس میں آخر مسئلہ کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے. اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے. یعنی وہ اس بات پر استجاب کا اظہار کرتے تھے, تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیع کی طرح کی چیز ہے, اللہ نے ایک کو حلال کر دیا, دوسری کو حرام ٹھہرا دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے, لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا. اچھا, جو قرض, یعنی بات کہاں سے شروع ہو گئی تھی؟ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لے چکا وہ لے چکا, اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی اس سے پہلے جس نے لے لیا. یہ قرآن کا عام اصول ہے کہ وہ ماضی پر اطلاق نہیں کرتا. تو یہ کہا کہ آپ آئندہ سے بچ جائیں اس سے. فرمایا اب آگے دیکھیے
اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے، یعنی اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود کھانا ممنوع ہے، اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود لینا ممنوع ہے، تو جو لوگ اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی بڑی وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے، بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اب لوگ اس سے باز آ جائیں۔ جو لوگ اس تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئیں گے ان کے لیے یہ سزا ہے، یہ بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہاں اس سے کچھ کما رہے ہو، اس میں اضافہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، قیامت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہاں کیا چیز بڑی ہوئی نظر آئے گی؟ وہ خیرات ہے، وہ صدقات ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی آپ کے پاس جو اضافہ آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، لیکن جو لوگ میری اس تنبیہ کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے، یعنی جو لینا تھا تمہیں، جو پہلے لے چکے قسط وار دیا جا رہا ہوتا نا، جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اچھا، یہ بھی سود لینے والے کو کہا، سود کھانے والوں کا قیامت میں یہ حشر ہوگا، جو لے چکے وہ لے چکے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی سود باقی رہ گیا ہے، یعنی تمہارا جو دوسرے کے ذمے ہے، جس کو تم نے قرض دیا ہوا تھا، اس سے تم نے جو کچھ وصول کرنا تھا، جو وصول کر چکے وہ کر چکے، جو باقی رہ گیا ہے اللہ کی اس تنبیہ کے بعد چھوڑ دو۔ کون زیر بحث ہے؟ لینے والے، سود کھانے والے، سود کا مطالبہ کرنے والے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ۔ یعنی گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے قیمتی مفادات تھے، انہوں نے ہزاروں کا سود لوگوں سے لینا تھا، انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں لینا تو یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ اس سے رک جائیں، اور ایک قبائلی نظام میں لوگ اپنے معاشی مفادات کے لیے انکار کر دیتے، تو یہ ایک نوعیت کا ہرابہ قرار دے دیا گیا کہ اگر تم اس تنبیہ کے بعد اللہ اور رسول کی حکومت میں سود لینے پر اصرار کرتے، سود لینے پر، سود کھانے پر اصرار کرتے ہو تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ سود کھانا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سود کھانے پہ اصرار کرو گے تو تمہارے خلاف جنگی کارروائی ہوگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ یہ دوسری جگہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عام حالات میں کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ چوری ہے، یہ بدکاری ہے، اس کی یہ سزا ہے، لیکن اگر سرکشی اختیار کر لی جائے، نیوسنس پیدا کر دی جائے تو یہ ہرابہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کی حکومت میں کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سود نہیں لے گا، تو اب اگر سود کا مطالبہ کرو گے، اب سود کھاؤ گے، اب لوگوں سے سود دینے کے لیے کہو گے تو یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنگ کی دھمکی دے دی۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لو، یعنی باز آ جاؤ، سود لینے سے انکار کر دو، اللہ کی تنبیہ پر سر تسلیم خم کر دو، اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔ اصل رقم کس کی ہے؟ وہ جو بندے قرض دینے والے کی، سود کھانے والے کی۔ تو یہ کہا کہ اصل رقم کا تمہیں حق ہے، یعنی وہ تم مطالبہ کر سکتے ہو، سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر تم لوگے تو، یعنی اگر سود لوگے تو تم ظلم کرو گے، اور اگر اصل رقم کو وہ مار بیٹھے گا تو وہ ظلم کرے گا۔ تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مقروض کبھی تنگ دست ہو، یعنی اس نے قرض لیا ہوا ہے، تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو،
یہاں بھی اسی کو کہا جا رہا ہے جو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا. میں نے عرض کیا کہ ایک مقام سورہ روم میں ہے جس میں سود کا ذکر ہوا، دوسرا سورہ آل عمران میں ہے، وہاں بالاجمال صرف اتنا کہا کہ اضافہ مضافہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. یہاں کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی، یعنی ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ سود ہوتا کیا ہے. یہاں بتا دیا کہ قرض پر منفعت کا نام سود ہے، بتا دیا اصل زر کو واپس لینا کوئی جرم نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ اس میں بھی مہلت دینی چاہیے. کوئی اس میں ابہام باقی رہ گیا؟ یعنی جو کچھ ہم نے ربا کا مطلب سمجھا تھا، جو سود کے معنی سمجھے تھے، اسی کی قرآن مجید نے پوری تصویر کر دی. تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے. اس میں مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو سود دیتے ہیں؟ نہیں، ان آیات میں تو کہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ تفصیلی مقام ہے نا. یعنی یہاں پوری بات واضح کی گئی ہے. جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. جو بیع اور سود کو ایک قرار دے رہے تھے ان کی غلطی واضح کی گئی ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ لینے کا کیا حق ہے. یہاں جتنی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور باقاعدہ وعید سنائی گئی ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور اسی طرح دنیا میں بھی آخری کارروائی کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے، اس تنبیہ کے بعد بھی لوگوں سے سود کا مطالبہ کرو گے، تمہارے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی. تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں قرآن مجید نے واضح کر دی. یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے. فلکم رؤوس اموالکم، یعنی اصل زر تم اپنے قرض لینے والے سے لے سکتے ہو. اگر وہ تنگ دست ہے تو کہا کہ اس کو مہلت دو. اس کے لیے محبت کے کلمات ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مہلت ملنی چاہیے. اس نے کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا. وہ تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے آیا، مجبور ہے. وہ قرض لینے آیا تھا. بغیر ضرورت کے کون قرض لے گا؟ یعنی جو آدمی بھی آئے گا وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے گا نا. وہ اس کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کوئی کاروباری ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کسی رفائی مقصد کے لیے آپ سے قرض مانگ سکتا ہے. تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اصل میں میرا دین مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے پاس میری ضرورتوں سے زائد اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو ویسے ہی دے دوں، انفاق کروں. اور آپ یہ دیکھیے جو آیات ہیں ان سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انفاق کتنی بڑی نیکی ہے. ہمارے دین کی بنیادی دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ سے تعلق کے لیے نماز اور بندوں کے ساتھ خیر اور نیکی کے لیے انفاق. تو انفاق کروں. اگر میں نے انفاق نہیں کیا تو میں دوسرے درجے پر آ گیا ہوں، میں اب قرض دے رہا ہوں. قرض پر نفع کا مطالبہ نہیں کرنا. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی. سوال یہ ہے کہ اگر سود دینا یا قرض جا کے کسی سے لینا یہ بھی کوئی بری بات ہوتی تو قرآن مجید یہ کہتا، ان لوگوں سے بھی کہتا کہ تم آئندہ سے قرض نہیں لو گے. اس کے لیے کوئی شخص نہیں جائے گا. کوئی ایک لفظ آپ مجھے بتا دیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہو. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جب ہمارے دین میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے نا. اللہ کی کتاب میں جب کوئی چیز زیر بحث آ جائے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر روایات کی طرف جاتے ہیں. اس ترتیب کو بدلنا بہت ضروری ہے. دونوں رویے بالکل غلط ہیں. یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھا، کسی روایت کو سامنے رکھا اور چیز کو ایک بنا دیا. اسی طریقے سے روایت کو سامنے رکھا اور روایت کو اٹھا کر آپ نے قرآن مجید کے اندر ڈال دیا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر وہ معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گیا ہے تو اللہ کی کتاب کے پاس جائیے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں یکساں جرم تھے، یہ ایک ہی درجے کا گناہ تھا، تو پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ان کے خلاف جنگ کی کیوں نہیں بات کی؟ ان کے خلاف یہ جنگ کی کیوں بات نہیں کی؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، پاگل کر دیا ہے؟ یعنی ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں کہی گئی؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ ایک ایک لفظ کو آپ ذرا غور کے ساتھ پڑھیے. اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام کو کھولیں. یہ سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کے خاتمے پر یہ مقام آتا ہے. اس کو پڑھیں اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی اشارہ بھی ملتا ہے اس بات کا. یعنی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کو صراحت سے بیان کیا، کوئی اشارہ بھی ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہے تھے لوگ، وہ کہیں ہوا میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے تھے. لوگ لینے آتے تھے نا ان کے پاس، وہ لینے جو لوگ آتے تھے مسلمان ہو گئے تھے. ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی تو یہ بتا دیا جاتا کہ آئندہ لینے بھی نہیں جاؤ گے، اور اگر ان کو سود دو گے تو تمہارے خلاف بھی یہی کارروائی ہوگی. چلیے ان کے خلاف ذرا بڑی کارروائی، ان کے خلاف ذرا چھوٹی کارروائی بتا دیا جاتا کہ تمہاری وجہ سے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے. کاروبار تو نہیں وجہ چل رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تعریض کا جملہ، کوئی طنز کا جملہ، کوئی تنبیہ کا جملہ، کوئی توجہ دلانے کا جملہ بھی ان کے بارے میں کہا ہے؟ آخر ہم حرمتوں اور حلتوں کے فیصلے کرتے وقت اللہ کی کتاب کی روشنی میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میں ابھی روایت پر جاؤں گا، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کو بڑی محکم جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ کیوں سود کھانا ممنوع ہے.
جب میں سود لیتا ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے. میں اپنے اخلاقی وجود کے خلاف ایک اقدام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بھائی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کے اس پر نفع کا مطالبہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے. اور یہاں یہ نہیں کہ میں کوئی حکمت اس میں داخل کر رہا ہوں, اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. کون ہے کہ جو سود کھاتے ہیں, کون ہے کہ جو قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ گویا شیطان نے سود سے ان کو پاگل بنا دیا ہے. یہ سب باتیں کن کے بارے میں کہی ہیں؟ سود دینے والوں کے بارے میں کہی ہیں. یہ جو کہا کہ جو لے چکے وہ لے چکے, اب اس کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتے, یہ سود دینے والوں کو کہا ہے. ایک لفظ ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جو لوگ بیچارے جا کے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دینا پڑتا ہے, آج کے بعد وہ بھی باز آ جائیں. مان لیا ان کی مجبوری ہے, لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی. یا چلیے کارروائی نہ کریں اس لیے کہ مجبور لوگ ہیں, یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس پر اصرار کرو گے اور پھر سود لینے کے لیے جاؤ گے اور سود دو گے تو قیامت میں یہ سزا ملے گی. نہ قیامت کی سزا کا کوئی ذکر, نہ مواخذے کا کوئی ذکر, نہ کوئی تنبیہ ان کو کی گئی. کسی جگہ مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہو, کہیں بھی نہیں ہوا. اب اس کے بعد پہلے اصولی بات سمجھیے, اور وہ یہ کہ اب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو قرآن مجید نے جو محکم اصول قائم کر دیے ہوں گے ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا. آپ ترتیب نہیں بدل سکتے. یہ فریم قرآن نے متعین کر دی ہے, یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی آپ پھر اس کو سن لیجئے. پہلے اصول بیان کیا اور وہ یہ بتا دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ قرآن مجید میں اصول ہے. اور وہاں بھی کیا کہا, لا تاکلوا اموالکم, یعنی تم یہ مال کھاؤ نہیں. غلط طریقے سے مال کھانا, چوری کر کے مال کھانا, غبن کر کے مال کھانا, ملاوٹ کر کے مال کھانا, ان سب میں یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ملاوٹ کرنے والے کو تو روکا گیا ہے, جس کو دیا گیا ہے اس نے بھی تو جا کے سودا خریدا تھا نا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جب میں نے اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دیا اور اس سے منفعت کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ تو سکتا ہے بیمار بیٹی کو علاج کے لیے لے رہا ہو, یا کسی بھی ضرورت کے لیے لے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کاروبار کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ کوئی ہٹی کھولنا چاہتا ہے, کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے. ضرورت تھی تو آیا تھا نا میرے پاس, تو وہ اپنی ضرورت لے کے آیا. قرآن مجید کہتا ہے یہ تبرع کا عمل تھا, نیکی کا عمل تھا, خیر کا عمل تھا, تمہیں اس کا معاوضہ, اس کا اجر اللہ سے لینا تھا. یہ تو نیکی تمہیں کرنی چاہیے تھی, اس پر تم کیسے ہی کہہ سکتے ہو؟ تو کون زیر بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وعید کا مخاطب کون ہے؟ دوزخ کی وعید کس کو دی گئی ہے؟ دنیا میں فضل و بحرب من اللہ و رسول کس کو کہا گیا ہے؟ سود کھانے والوں کو, سود لینے والوں کو, سود کا مطالبہ کرنے والوں کو. قرآن مجید نے کسی جگہ اشارہ تک نہیں کیا اس شخص کے بارے میں جو قرض لینے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو اس پہ سود دینا پڑ رہا ہے. یہ موقع تھا نا, یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو ہم نے روک دیا ہے, سود کھانا ممنوع قرار دے دیا ہے, ان کے ساتھ تو ہم نمٹیں گے لیکن آئندہ کوئی جائے گا بھی نہیں. ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں جاؤ گے. اچھا, کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں. تو اس کو پہلے محکم جگہ پر رکھ لے, یعنی طے کر لے کہ اللہ کی کتاب کس جگہ سے کسی چیز کی ممانعت کر رہی ہے. اس کے بعد پھر روایات میں ہم جائیں گے. روایات جتنی ہیں, اگر وہ 1 ہے 2 ہے 4 ہے تو لائیے, پھر میں آپ کو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھاؤں گا کہ روایت کو سمجھا کیسے جاتا ہے. اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں ہر جگہ یہی ہوا. وہ ربا الفضل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس میں کیا ہوا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے بتا دیا سود کیا ہے, قرآن مجید نے اس کے حدود معین کر دیے. سورہ بقرہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی اگر کسی کو تعریف بھی متعین کرنی تھی تو یہاں سے متعین کر لیتا. اولاً تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ یہ ایک عام معروف معلوم چیز تھی, لیکن اگر یہی کرنا تھا تو یہاں سے کر لیتے. ربا الفضل ایک نقد کا سود ہمارے یہاں روایتوں سے سمجھا گیا. میں نے ان کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ راویوں نے ایک روایت سے ایک جملے کو پکڑا اور ایک جگہ ڈال دیا, دوسری جگہ سے پکڑا اور دوسری جگہ ڈال دیا. 2 الگ الگ باتیں بالکل غتربود ہو کر رہ گئی. یعنی ان کا مطلب ہی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو روایت کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اس بات پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ روایت ہے کیا. یعنی اللہ کا پیغمبر یہ کتاب دے کے دنیا سے چلا گیا, اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی, یعنی وہ اعمال جاری کر دیے جو ہمیں کرنے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہو گئیں, دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا, اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات لوگ آ کے بیان کر رہے ہیں, تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند کیا ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں, اس کا مدعا کیا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اوپر کیسے مبنی ہوتی ہے. قرآن نے جو بنیاد قائم کر دی ہے وہ کیسے اس کی تفہیم بنتی ہے, کیسے تبیین بنتی ہے. ایک شرح کو اٹھا کر قرآن مجید پر حاکم کیسے کر دیا جائے گا. یہ کیسے جسارت کی جائے گی کہ یہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا, یہ دونوں یکساں جرم ہے. سود کھانا اور سود دینا دونوں یکساں جرم ہے, دونوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے, دونوں کے لیے فضل و بحرب من اللہ و رسول. تو پھر مجھے قرآن میں دکھائیے قرآن کیوں خاموش رہا, کیوں کوئی بات نہیں کی, کیوں اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو مظلوم ہے. اس طرح کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو لے کر روایتوں میں جائیں,
اس کو لے کر آپ اس مدعا کو سمجھیں، وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب تک آپ یہ ترتیب درست نہیں کریں گے دین کو سمجھنے کی، وہی کچھ ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز کو اس کی الگ جگہ پہ رکھ کے ان کی باہمی حکمت کو واضح کیے بغیر اور قرآن اور حدیث کے ریلیشن کو سمجھے بغیر جب باتیں کی جائیں گی تو ایسے کی جائیں گی. ٹھیک ہے، ہم سب بہت دلچسپ موڑ پر ہم آج ہمارا وقت جو ختم ہو رہا ہے، معذرت ختم کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیز کہیں زیر بحث ہے کہ جو سود دیتے ہیں، جو سود ادا کرتے ہیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح آپ نے قرآن سے واضح کر دیا. سوال یہ ہے کہ اب اس روشنی میں جب ہم روایتوں پر غور کرتے ہیں تو آپ پھر ان روایتوں کی کیا توجیہ کرتے ہیں کہ جن میں واضح الفاظ میں لفظ آ گیا ہے موکل کا، جو سود کھلاتے ہیں، جو سود دیتے ہیں؟ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 29 اعتراضات پر مشتمل ہے جو بالعموم غامدی صاحب کے افکار پر پیش کیے جاتے ہیں. سود کا موضوع زیر بحث ہے اور سود کے حوالے سے یہ دوسری نشست ہے. اگر آپ تمام اعتراضات کو ترتیب سے دیکھیں تو اس سلسلے کی 21ویں نشست ہے. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سود پہ ہم نے آپ سے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا. گزشتہ نشست میں خاتمہ کلام یہاں پہنچا تھا میرا یہ سوال کہ کیا قرآن مجید میں جو لوگ سود دیتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے، جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہیں بیان آیا ہے؟ تو بہت تفصیل سے آپ نے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جہاں پر سود زیر بحث ہے پڑھ کے ان کی تنقیح کی، ان کو تفصیل سے بتایا کہ وہاں کہیں بھی سود دینے والے کی مذمت یا سود دینے والے کی شناعت یا حرمت زیر بحث نہیں ہے. آپ نے بہت بار مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سود دینے والا زیر بحث ہو؟ تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی ایسا مقام تو نہیں مل سکا، اور نہ ہی جو آپ پر نقد کرتے ہیں انہوں نے قرآن سے اس ضمن میں براہ راست کوئی استدلال پیش کیا ہو. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ قرآن مجید میں کسی سود دینے والے کے بارے میں کوئی ذکر یا کوئی گفتگو نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ظاہری بات ہے جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے اسی کی تفہیم و تبیین ہے. روایت کے اندر میرے سامنے ایک روایت موجود ہے. یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے، اسی طرح وہب بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. صریح الفاظ ہیں. اگرچہ یہ واقعہ ایک ہی ہے، جب میں نے اس کا استقصاء کیا ایک ہی واقعہ ہے جس کو مختلف صحابہ بیان کر رہے ہیں، لیکن صریح الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، جو سود لکھتے ہیں اور جو اس معاملے کے گواہ ہوتے ہیں، ہم سواء، وہ سب برابر ہیں، ان پر لعنت فرمائی ہے. تو اس حدیث میں جب اتنی صراحت سے بات آ گئی تو پھر اب سود دینے والے کے بارے میں آپ کی رائے تو غلط ہو جاتی ہے. میں وہاں سے پھر بات شروع کروں گا کہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھ لیا. قرآن مجید کہاں سے بات کر رہا ہے، کس اصول پر کر رہا ہے، کس چیز کو ممنوع قرار دے رہا ہے، کیوں ممنوع قرار دے رہا ہے، اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا. میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ آپ قرآن مجید کے ان تینوں مقامات کو دیکھ لیجئے، سورہ روم کو، سورہ آل عمران کو جہاں بالاجمال ذکر ہے، اور پھر سورہ بقرہ کو جہاں تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے. ہر جگہ یوں نہیں ہے کہ دینے والا زیر بحث نہیں، دینے والا موجود ہے، دینے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے، دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، لیکن نہ مذمت کا کوئی جملہ، نہ کوئی تنبیہ، نہ اس کو باز رہنے کے لیے کوئی تلقین، اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی ہمدردی کے کلمات ہیں. یعنی یہ بات کہ اس پر ظلم ہوگا کہ اس نے قرض لیا تھا تو کوئی شخص اس قرض پر اس سے منفعت کا مطالبہ کرے. لوگوں کو تلقین کے منفعت کا مطالبہ چھوڑ دو. جو سود اس سے پہلے لے چکے، جو باقی رہ گیا ہے اس کا مطالبہ نہ کرو. ان لوگوں کو آخری درجے کی تنبیہ جو سود لینے پر اصرار کر رہے تھے کہ باز نہیں آؤ گے تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت ہے، حکومت الہیہ ہے. اس میں اگر اس طریقے سے تم سود لینے پر اصرار کرو گے تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف لڑائی کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا تمہارے خلاف جنگی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ تمام باتیں ہم نے سمجھ لیں، جان لیں، اور اس میں کسی درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کسی عالم نے کبھی پیش کرنے کی جسارت کی ہے کہ قرآن کی فلاں آیت، قرآن کا فلاں مقام اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ سود دینے والا مجرم ہے یا اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی قرآن مجید کی حد تک. اب حدیث پر آئیے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے، میں نے جب یہ لکھا تھا اپنی کتاب مقامات میں کہ ایک حدیث سے البتہ لوگوں نے استدلال کیا ہے، تو ایک حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مضمون کی حدیث. یہ 3-4 صحابہ سے ہے، انہوں نے ایک ہی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کو روایت کیا ہے. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں. یعنی اگر حدیث کے ذخیرے میں کوئی اور چیز ہے تو ضرور سامنے لے آئیے. حدیث کے ذخیرے میں یہی ایک موقع ہے جس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے. اس بات کو 3 یا 4 صحابہ نے آگے روایت کر دیا ہے. ایک ہی موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے. اس میں کچھ چیزیں
سود لینے والوں کے علاوہ بھی موضوع بحث ہیں، اتنی بات واضح ہے۔ لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سود دینے والے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہاں بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ یعنی جس طرح سے قرآن مجید اس کے ذکر سے خالی ہے، یہ حدیث بھی اس کے ذکر سے خالی ہے۔ ہمارے ہاں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سوء فہم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو متعین کر لیتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ یہ تو وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید سے متعلق بھی اس طرح کی باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، ان کی حقیقت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیثوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تاہم حدیث پر گفتگو سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے تو قرآن مجید نے جو فریم طے کر دیا ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی تجاوز نہیں فرماتے، اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی سننے والا اس کو بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ بھی روایتوں میں بیان ہوگا اس سے متعلق میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے، اور اپنی کتابوں میں اس کو واضح کر چکا ہوں کہ وہ تفہیم و تبیین ہوگی، وہ سیرت و سوانح ہوگی، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں ہی سے ملتی ہیں۔ یہ در حقیقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ یعنی نبی کی حیثیت سے آپ نے قرآن دیا، نبی کی حیثیت سے آپ نے سنت دی، وہ ہم تک پہنچ گئی، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ نے دین کے ایک جید عالم کی حیثیت سے، پہلے عالم کی حیثیت سے، جس کا بے خطا علم ہے، جس کے علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید و تصویب ہے، اس حیثیت سے کچھ گفتگویں کی ہیں۔ وہ گفتگویں خطبات جمعہ میں کی ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کی ہیں، کوئی تنبیہ کرتے وقت کی ہیں، کسی اطلاق کو واضح کرتے وقت کی ہیں۔ وہ گفتگویں ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کی صورت میں پہنچتی ہیں۔ یہ گویا ہمارے لیے وہ ذخیرہ ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فہم میں یا سنت کے فہم میں لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، یا اس پر عمل کا کیا نمونہ پیش کیا ہے۔ تو جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، میں اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی در حقیقت ایسا کوئی ذکر نہیں، محض ایک غلط فہمی ہے جس کو لوگوں نے اصول ہی نہیں بلکہ ایک قطعی حکم بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب حدیث کو دیکھ لیجئے، یہ حدیث پوری کی پوری امام مسلم نے بیان کر دی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے، اور کہیں اس کا کوئی ایک ٹکڑا نقل ہو گیا ہے، کہیں دوسرا ٹکڑا نقل ہو گیا ہے، یہاں پوری آ گئی ہے۔ اور یہ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و کالا ہم سوا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں سود لینے والے کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں ذکر ہوا ہے ان کا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سود کا کاروبار ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ میرا ایک بھائی میرے پاس آیا، اس نے آ کر مجھ سے قرض مانگا۔ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات میں قرض تبرع کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا، اس نے مطالبہ کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تو اس کے اوپر خدا نخواستہ سود دوں گا۔ یہ ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن جس وقت سود ایک کاروبار کی صورت اختیار کرتا ہے، جس کو آپ مہاجن کا کاروبار کہتے ہیں، تو اس کے کچھ لوازم ہیں۔ وہ جب بھی اختیار کرے گا یہ لازماً ہوگا۔ ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس وافر سرمایہ ہے، وہ ساہوکار کی حیثیت سے اپنی دکان کھول لیتے تھے، یعنی ان کا گویا سودی کاروبار کے لیے ایک مرکز قائم ہو گیا، نیٹ ورک بنتا تھا، ایک نیٹ ورک بنتا تھا، ایک مرکز قائم ہو گیا۔ آپ دور جدید میں بینک سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بینک میں یوں نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد ہے جس کے آپ گھر جاتے ہیں اور اس سے معاملہ کر کے آ جاتے ہیں، بینک ایک ادارہ ہے۔ تو اسی طرح مہاجنی سود جب سوسائٹی میں رائج ہوا اور اس نے ایک کاروبار کی صورت اختیار کی، تو وہ بھی ایک ادارے کی صورت میں وجود پذیر ہوا۔ اس ادارے کے میں نے عرض کیا کچھ لوازم ہیں۔ وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ محض کسی قرض کے لیے آنے والے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ موجود ہے، یہ روپیہ کاروبار میں لگے، لوگ اس کے پاس آئیں۔ دو باتوں کا فرق سمجھ لیجئے پہلے، یعنی میرے پاس کچھ روپیہ ہے، میرا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ نہیں، میرے پاس میرا ایک بھائی آیا، اس نے مجھ سے آ کے قرض مانگا، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ میں یا اس کو قرض ویسے دے دوں گا، اور یا اگر میری بدقسمتی ہے تو میں اس سے مطالبہ کر ڈالوں گا کہ مجھے آپ اس کے اوپر منفعت دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ اس کو باقاعدہ کاروبار کی حیثیت دیں گے تو اب یوں نہیں ہے کہ کوئی آئے گا قرض لینے کے لیے تو بات ہوگی، اب تو قرض لینے والے ڈھونڈنے ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کو ترغیب دینی ہے کہ وہ قرض لینے کے لیے آئیں۔ جس وقت آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گاہک آنا چاہیے۔ ایک مہاجن کے لیے قرض لینے والا اس کے اس عمل میں گاہک کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کسٹمر ہے، تو اس کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو لوگوں سے رابطہ کریں، ضرورت مند لوگوں کو توجہ دلائیں،
ان سے کہیں کہ آپ کو بہت اچھی صورت میں یہ قرض مل سکتا ہے، اس پر اتنی شرح ہوگی، اس میں یہ سہولت ہوگی، یہ سب کام کریں گے نا وہ۔ اسی طریقے سے جس وقت آپ قرض دے دیں گے تو آپ قرض کی قسطوں وصول کرنی ہے، یعنی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جا کے وصول کیا کریں گے۔ کوئی آدمی جب قرض لیتا ہے اور مہاجنی قرض لیتا ہے تو وہ سود کی قسط ادا کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض کی کوئی قسط ادا کرے، یعنی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قرض ایک ہی وقت پہ ادا کیا جائے گا یا یہ ہے کہ بالاقساط ادا کر دیا جائے گا، لیکن سود تو آپ کو دینا ہے نا، ماہ بماہ آپ کو سود دینا ہے۔ ہفتہ وار سود بھی ہوتا تھا، روز کا سود بھی ہوتا تھا۔ مہاجنی سود بعض اوقات اس قدر تلخ صورت اختیار کر لیتا تھا۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کام کرنے پڑتے تھے، یعنی وہ لوگ ہوں آپ کے پاس آپ کے کارندوں کی صورت میں، آپ کے کارکنوں کی صورت میں جو آپ کے لیے اسامی ڈھونڈے، تو اسامی ڈھونڈنا ہوتا ہے، یعنی کون آدمی ہے کہ جو آپ سے قرض لے گا۔ کوئی بازار میں ہوگا، کوئی غریب آدمی ہوگا، کسی نے ریڑھی لگانی ہوگی، کسی کی ذاتی ضرورت ہوگی، کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پھر ان سے بالاقساط روپیہ وصول کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غربا بعض اوقات اقساط دینے میں بھی عاجز آ جاتے ہیں، ان کو کچھ ڈرانا دھمکانا بھی ہوتا ہے جا کے۔ میں نے اس کاروبار کو اپنی آنکھوں سے پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی دیکھا، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ملیشیا میں تھے تو جس علاقے میں ہمارا قیام تھا وہاں چینی لوگ یہ کاروبار بہت کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں، یعنی یہ کاروبار اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو اسامی تلاش کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو جا کے گاہک ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، اس کے بغیر مہاجنی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی آپ کے پاس آ گیا قرض لینے کے لیے، تو اس کو ایک باقاعدہ دستاویز کی صورت دینی ہے، لکھا جائے گا نا کہ اتنا قرض لیا، اس کے لیے کوئی تحریر ہوگی، وہ تحریر لکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، منشی کہیں ان کو، منیم کہیں ان کو، یہ مختلف اصطلاحات رہی ہیں، لکھنے والے لوگ چاہیے، یہ ملازم ہوتے تھے ان کے یہاں، یعنی وہ لوگ موجود ہیں، اس وقت ڈھونڈیں گے آپ کیا دستاویز لکھنی ہے، اس کی زبان کیا ہوگی، کہاں سے بات شروع ہوگی کہاں تک جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر دستاویز کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ دستاویز کاغذ کا پرزہ ہے تو اس کے لیے گواہ بھی چاہیے، وہ گواہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک دستاویز لکھوانی تھی، ہم یہاں ایک وکیل کے پاس گئے، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں وکیل کے پاس وہ گواہ موجود تھے جو اب اس دستاویز کے گواہ ہیں، اور وہ وکیل نے ارینج کیے ہوئے تھے، وہ وکیل ہی کے پاس موجود تھے۔ اسی طرح سے اب آپ آ جائیے دور جدید میں، جب بینک کے ادارے نے یہ کاروبار شروع کیا، ویسے تو اب بینک کا ادارہ بہت وسعت اختیار کر چکا، اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے، لیکن جب اس نے یہ کاروبار شروع کیا تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہاں ہوئیں۔ کامیاب ترین بینکار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ گاہک تلاش کر لیں۔ سودی کاروبار میں کسٹمر یا گاہک کون ہے؟ سود لینے والا، وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ جا کر کہیں مجھے 10 روپے قرض چاہیے، 10 روپے کیا چیز ہے، دے دیتا ہوں، ایسی کیا بات ہے۔ اچھا، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے مجھے $10,000 قرض چاہیے، تو ظاہر ایک بڑی رقم ہو گئی۔ اب جب بڑی رقم ہو گئی تو وہ گریز کرے گا کہ میں کیوں قرض دوں۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ ایک بینک کے مینیجر کے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور کسی صاحب نے کہا کہ مجھے $10,000 قرض چاہیے، تو انہوں نے کہا آ جائیے گا کسی وقت دے دیں گے ہم آپ کو۔ کسی دوسرے نے کہا تو ان کا مجھے 10 ملین قرض چاہیے، تو انہوں نے کہا میں گاڑی بھیج رہا ہوں، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ وہ آپ کا گاہک ہے۔ جتنا زیادہ قرض لے گا یا جتنے زیادہ لوگ قرض لیں گے آپ کا اتنا ہی کاروبار بڑھے گا۔ اس مقصد کے لیے ہر مینیجر جو بینک کا ہے اس کی اصل کارکردگی کیا ہوتی ہے، وہ کتنے بڑے پیمانے پر مارکیٹ سے گاہک تلاش کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بینکوں کو تو اب ایک طرح کا سرکاری تحفظ حاصل ہے اور ان کے ہاں پولیس موجود ہوتی ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کو حکومتوں کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، مہاجن کو یہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو گاہک ڈھونڈتے تھے ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی ہوتے تھے، اور میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ کچھ گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے سکیں، آپ کو دھمکی دے سکیں، آپ کو مجبور کر دیں، آپ کو یہ کہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے۔ واقعات ہوتے تھے وہاں، باقاعدہ پولیس میں رپورٹ ہوتے تھے جس میں بتایا جاتا ہے کسی کے گھر کے باہر گندگی پھینک دی، کسی آدمی کو راستے میں تنگ کیا، کسی کے بچے کو دھمکی دی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرض ادا نہیں کر پاتے تھے، پھر یاد ہوگا کہ خودکشی کے واقعات ہو جاتے تھے۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ بینکاری میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہاں عملہ ہے جو باقاعدہ تحریر کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کاغذات ہیں بنے ہوئے، ان پر آپ کے دستخط لے گا، وہاں باقاعدہ آپ کوئی عہد نامہ کریں گے، پھر وہ کاغذات آپ کو دیے جائیں گے، ان کی نقول ان کے پاس موجود ہوں گی۔ تو لکھنے والوں کا بھی، یا یوں سمجھ لیجیے ریکارڈ رکھنے والوں کا بھی ایک پورا دستہ موجود ہے، وہ عملہ بھی آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی طریقے سے اس پر گواہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ جتنا بھی مہاجنی سود کا ادارہ ہے وہ یہ لازمی چیزیں رکھتا ہے۔
اب اس میں آپ غور کیجئے کہ کیا لوگ ہوئے، یعنی وہ آدمی جو ساہوکار ہے، جس کا سرمایہ ہے، جس کا سرمایہ سود پر چلایا جا رہا ہے، ایک تو وہ ہو گیا. یعنی موجودہ زمانے میں ظاہر ہے کہ بینک کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سرمایہ پر بینک چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہے، وہاں مہاجن ہے، ایک ہے، دو ہیں جنہوں نے یہ کاروبار شروع کر رکھا ہوا ہے، وہ لوگ ہیں. یہ کون ہوئے؟ سود کھانے والے. اچھا، وہ لوگ کے جو اسامی ڈھونڈ رہے ہیں، جو جاتے ہیں گاہک تلاش کرتے ہیں، جو اس کے بعد قسطیں وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ سود کھلانے والے. اچھا، اب اس کے بعد جب سود کی دستاویز لکھنی ہے تو کون لوگ زیر بحث آئیں گے؟ وہ جو لکھنے کا فن جانتے ہیں، منشی ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام یہی ہے. موجودہ زمانے میں تو آپ نے اس کی تحریریں باقاعدہ وضع کر لی ہیں. وہ تحریریں بھی کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ بینک کے ساتھ کوئی معاملہ کریں 20-20 صفحوں کے ہوتے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ قانونی چیزوں کا لحاظ رکھ کے تحریریں بنائی جاتی ہیں. تو اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہے، اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہوتی تھی. اسی طرح گواہ اس کے اوپر لائے جائیں گے. اب جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، مہاجنی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اس زمانے میں کر رہے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد سعادت ہے، اور قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ لوگ کے جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لیے اسامی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جو ان کے دفتروں میں بیٹھ کر دستاویزات لکھ رہے ہیں، ان سب کو برابر قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے موکل، سود کھلانے والا، بجائے اس کے کہ سودی کاروبار مہاجن کے دفتر کو سمجھ کر یہ دیکھا جاتا کہ اس میں لوگ کیا ہیں. بس سادگی سے یہ خیال کر لیا گیا کہ موکل کا مطلب ہے وہ آدمی جو قرض لینے کے لیے گیا ہے. وہ نہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، نہ اس کا مددگار ہے، نہ اس کا کاروبار چلا رہا ہے. وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے. وہ ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے. وہ قرض لینے گیا ہے. وہ مہاجن کا آدمی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سب برابر ہیں. مہاجن کے آدمی کون سے ہیں؟ موجودہ زمانے میں سمجھ لیجئے، یعنی بینکار نے جو بینک قائم کیا ہے اس کا عملہ کون سا ہے؟ اس عملے میں کوئی کیشیئر ہوگا، کوئی چیزوں کو لکھنے والا ہوگا، کوئی اس کے لیے لوگ ڈھونڈنے والا ہوگا. یہ 50-50 لوگوں کا عملہ موجود ہوتا ہے نا ایک بینک کو چلانے کے لیے، ایک برانچ میں. تو اس وقت بھی مہاجن کا دفتر جو وجود میں آتا تھا، اس میں جو عملہ ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عملے کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے. اچھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سوء فہم سے ہم ایک چیز کا اطلاق کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ اور رسول نے فرمایا ہے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نہ قرآن مجید میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے اور نہ حدیث میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے. موکل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں لوگوں نے اس کو سمجھا ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ سود کیسے ہوتا ہے، اس کا کاروبار کیسے بنتا ہے، مہاجن کام کیسے کرتے ہیں، تو وہ اس موکل کو تلاش نہیں کر سکتا کہ جو اسامی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے. کون سا بینک ہے جو بینک مینیجر کے بغیر چلے گا، جو اس عملے کے بغیر چلے گا کہ جو مارکیٹ میں لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ یہاں اپنا اکاؤنٹ کھولیں. اکاؤنٹ کھولنے کا عمل ہی ہے نا جس کے بعد وہ کاروبار شروع ہوتا ہے. تو یہی صورتحال مہاجنی سود کی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے میں جس طرح اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکا کہ قرآن مجید سود دینے والے کے ذکر سے خالی ہے، اسی طرح اب یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث بھی سود دینے والے کے ذکر سے بالکل خالی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا جو آپ کا نقطہ نظر ہے، اور سمجھایا کہ سود کا یہ جو کاروبار ہے یہ ہوتا کیسے، اور روایت کے اندر جو بات زیر بحث ہے کچھ ضمنی سوالات میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو خلاصہ جو آپ کی گفتگو کا ہوا کہ یہ جو موکل کا لفظ آیا ہے جس کو عام طور پہ جس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سود دینے والا اس سے مراد ہے، اور سود لینے والے کو آکل الربا کہہ دیا. میں تھوڑی سی بحث لفظ کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو پورا پیراڈائم اور پوری جو آپ عام طور پہ اپنی فکر پیش کرتے ہیں اس میں لفظ اور جملے کی تعریف اور یہ سب باتیں، یہ جو لفظ ہے موکل یہ بنا کس مادے سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر اس کی جو مراد آپ نے پورے پس منظر میں بتائی کہ جی وہ تو کاروبار کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں، ایجنٹ ہیں جو اسامیاں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے تھے. دینے والے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، ایجنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا. یہاں آپ نے ایک معنی کو ترجیح دی ہے، اور ترجیح کی وجہ لفظ یا کلام کے اندر کیا ہے؟ میرے نزدیک تو ایک ہی معنی ہے اس کے، یعنی معنی کیا مصداق ہے. دیکھیے معنی تو ہے کھلانے والا. کھلانے والا کون ہوتا ہے؟ مہاجنی کاروبار میں کھلانے والے لوگ ہی وہی ہوتے ہیں. وہ نہ ہو تو یہ کاروبار چل ہی نہیں سکتا. اصل میں وہ ہیں جو اسامی ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی میرے لیے جو گاہک ڈھونڈ کے لائے گا وہ میری دکان چلانے والا ہے یا گاہک میری دکان چلانے والا ہے؟ میری دکان کا کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں وہ گاہک تلاش کرنے والے لوگ ہیں، میرا حساب رکھنے والے لوگ ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں. یعنی یہ سود کھانے والے کے ساتھی ہیں جو زیر بحث ہے. کاتب کون ہے؟ وہ جو اس کے یہاں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. ٹھیک. شاہد کون ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے؟ آپ حدیث کے الفاظ پڑھ لیجئے نا. کیا ہیں الفاظ؟ فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ آکل الربا، ربا کھانے والے پر، سود کھانے والے پر، وہ موکلہ اور کھلانے والے پر.
و کاتبہ اور لکھنے والے پر، و شاہد ہے اور اس کے دونوں گواہوں پر، کالا وہم سوا، یہ سب کے سب سود خار کے ساتھی، سب کے سب اس کے ہاں کام کرنے والے ہیں، سب کے سب اس کے دست و بازو ہیں، سب کے سب اس کے معاونین ہیں۔ میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے بینک کا عملہ ہے اسی طریقے سے مہاجنی سود کے لیے بھی یہ عملہ ناگزیر ہوتا ہے۔ اس میں وہ موکل ہے، کھلانے والا، جو الفاظ ہیں وہ دینے والے کے تو حدیث میں ہے ہی نہیں، کھلانے والے کے الفاظ ہیں۔ یہ اب ہمیں طے کرنا ہے اپنی بصیرت سے، اپنے فہم سے، اپنے تجربے سے، حالات میں دیکھ کر کہ کھلانے والا کون ہوگا۔ یہ سادگی ہے کہ آپ نے کھلانے والا سود دینے والے کو سمجھ لیا۔ وہ سود کھلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں، وہ گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر وہ سود کی رقم جمع کرتے ہیں ماہ بماہ، وہی جا کے اسامیوں سے وصول کرتے ہیں۔ یہ کاروبار چلتا ہی ان کے بلبوتے پر ہے۔ میں نے پہلے مثال دی آپ کو کہ انفرادی طور پر میں نے کسی کو قرض دے دیا اور خدا نخواستہ اپنی بدقسمتی سے اس سے سود کا مطالبہ کر دیا، یہ انفرادی معاملات ہیں۔ لیکن عرب میں کیا صورتحال یہی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو روکا تھا۔ قرآن مجید نے کیا کسی انفرادی طور پر کام کرنے والے کو کہا تھا کہ فضل بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا چیلنج قبول کرو۔ یہ الٹیمیٹم کن لوگوں کو دیا گیا تھا؟ ان لوگوں کو دیا گیا تھا جن کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، جن کا کاروبار بن چکا ہوا تھا۔ اور مہاجنی سود کا کاروبار ہر آدمی جس نے معیشت کو کچھ سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے، یہ عرب میں بھی موجود تھا۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ اس وقت بھی چینیوں کے ہاں یہ کاروبار آخری انتہا پر ہوتا ہے، وہ اس کاروبار کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں گرد و پیش میں اس کے بہت سے دفاتر موجود ہیں، دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ جو دفاتر ہیں، ان دفاتر میں کام کرنے والے لوگ اصل میں کس کے معاونین ہیں، کس کے دست و بازو ہیں، کس کا کاروبار چلا رہے ہیں؟ سود کھانے والے کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ تو آکل الربا کون ہے؟ سود کھانے والا۔ موکل الربا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ اس کا عملہ، وہ لوگ جو اسامی ڈھونڈتے ہیں، وہ جو جا کے اس کا سود وصول کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سود کو لا کر اسے کھلا رہے ہیں، اور اس کے کاتب یعنی جو لکھنے والے ہیں اور وہ جو اس پر گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ عملہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سادگی تھی کہ اس کا مصداق سود دینے والے کو سمجھ لیا گیا۔ تو اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، اگر آپ سودی کاروبار کو سمجھتے ہیں تو میری بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی روایت کو سمجھتے وقت سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر سود دینے والے کا کوئی قصور ہوتا تو قرآن مجید اشارہ تو کرتا، ذکر تو کرتا، کوئی دو لفظ تو کہتا، اچھا کچھ بھی نہ کہتا، اس کو روک ہی دیتا کہ آئندہ تم سود نہیں دیا کرو گے، کہا کہیں قرآن مجید نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ کس کا زیر بحث ہے؟ سود کھانے والے کا، آکل الربا۔ اب آکل الربا کے معاونین تو ایسے ہی جیسے چور کے معاونین ہوتے ہیں۔ اگر چوری ایک جرم ہے تو کوئی آدمی اگر چور کے لیے سیڑھی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے کہ اس نے جہاں نقب لگانی ہے میں وہاں سیڑھی لگا دوں گا، اور کوئی آدمی اگر ہاتھ میں لالٹین اور دیا پکڑے ہوئے ہے یا ٹارچ پکڑے ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ میں روشنی دکھا دوں گا، تو یہ سارے چور کے معاونین ہیں۔ تو یہاں حدیث میں جو لوگ زیر بحث ہیں وہ سود کھانے والے کے معاونین ہیں، اور قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ اسم و عدوان میں تعاون کرنے والا مجرم ہے۔ ٹھیک اسم و عدوان میں تعاون کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اس غلط کام کا دست و بازو بنتا ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو اس کا حصہ بن کے اس سے کچھ مفادات حاصل کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے جس کے لیے لفظ معاون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس حدیث کی بنیاد موجود ہے، اور یہ بالکل ایک عقلی بات ہے۔ یعنی کسی جگہ بھی کوئی کاروبار، مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا کارخانہ لگاتا ہے تو جو آدمی اس کے لیے خام مال ڈھونڈ کے لاتا ہے، جو آدمی وہاں پہ جا کے کچھ کام کرتا ہے، شراب کشید کرنے میں کوئی مدد کرتا ہے، سارے مجرم ہوں گے نا۔ یہ دنیا کی ہر جگہ کے اوپر ایک ہی اصول ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں فرمائی، بلکہ وہ عقلی اصول ہے جس کو بیان کر دیا ہے کہ جب ہم سود کو ممنوع قرار دے رہے ہیں تو سود کے دفاتر بند ہونے چاہیے، اور وہ لوگ جو سودی کاروبار میں معاون بن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو وہ سارے آپ نے گنوا دیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ بتائیں کیا باقی رہ گیا؟ اس وقت کی جدید بینکاری میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ انہی تینوں عنوانات کے تحت بینک کے پورے عملے کو بیان کر سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اتی تو جوامع الکلم، مجھ کو جامع ترین بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، جیسے میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو کہ سودی کاروبار ممنوع قرار دے دیا گیا، وہ آؤٹ لا ہے۔ سودی کاروبار کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وزروا ما بقی من الربا، کوئی اب سود کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ بتا دیا کہ اگر لوگوں نے سرکشی دکھائی، مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اگر کوئی جتھا بنا کے سامنے آ جائے گا تو اس کے خلاف جنگی کارروائی کرنا ہوگی۔ موجودہ زمانے کی پولیس اور یہ ادارے تو موجود نہیں تھے، تو قرآن مجید نے کہا فضل بحرب من اللہ و رسولہ۔ یہ صورتحال جب سورہ بقرہ میں سامنے آ گئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور وضاحت فرمائی تو گویا سارے کے سارے مہاجن کے دفتر کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں،
کیونکہ یہ تو اصل میں اس دفتر کو چلانے کا باعث ہے, یہ اس کاروبار کے زندہ رہنے کا باعث ہے. ان کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا. ضرورت مند لوگ, یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ جس گھر میں چوری کی جائے گی اس کو مجرم قرار دے دیا جائے گا, جس کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی وہ لینے کیوں گیا تھا سودا سلب بازار سے. یہ سوچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو تعاون کون کر رہے ہیں؟ تعاون وہ کاتب کر رہا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا دستاویز لکھ رہا ہے, جس طرح کہ آج وہ بینک میں بیٹھا ہوا ہے. تعاون وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو گاہک تلاش کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو مہینے کے مہینے لوگوں کے پاس سے سود کی رقم وصول کر کے لاتے ہیں. اور دیکھیے کیا خوبصورت تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی, منہ کے لہو, یعنی وہ کھا رہا ہے بیٹھا ہوا مہاجن اور یہ کھلانے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک, یہ در حقیقت حدیث کا مطلب ہے, اور یہ قرآن مجید کی آیت پر مبنی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے, برائی اور زیادتی کے کام میں حد تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف تعدی کے کام میں تعاون نہیں کیا جاتا. تو یہ تو ایک ایسا اصول ہے جو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا, اور یہ بالکل عقلی اصول ہے, ہر جگہ اس کا اطلاق ہوگا. آپ کہیں کوئی کاروبار کریں تو اس کاروبار میں جو لوگ شریک ہوں گے, اگر کسی جگہ آپ نے کارخانہ لگایا وہاں ملاوٹ ہو رہی ہے, تو کیا کارخانے کا مالک ہی مجرم ہے؟ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں, جن کو معلوم ہے وہاں وہ کام کر رہے ہیں, جو اس کا مینیجر ہے, جو وہاں پر کام کرنے والے کارکن ہیں, سارے مجرم ہوں گے نا. اچھا, اب آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں, جو آدمی وہ خریدنے جا رہا تھا وہ بھی مجرم ہے. وہ تو خریدار بیچارہ وہ لینے کے لیے گیا تھا, اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. تو سود پر قرض لینے کے لیے جو آدمی گیا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا, وہ کہاں سے معاون ہو گیا؟ اگر آپ اس کو سود کے بغیر قرض دیتے تو وہ پھر بھی اپنا یہ رضاکارانہ تعاون پیش کر دیتا. یعنی اگر لوگوں کو ان کی ضروریات کے لیے قرض ویسے مل جائے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جائیں گے پھر اس کے بعد؟ وہ گیا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. از راہ کرم اس کو ہدف نہ بنائیے. ہدف وہ لوگ ہیں کہ جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں, اور وہ آدمی ہے کہ جو سود کھا رہا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم. اچھا ہم صاحب, آپ کے اس پورے تصور پر ایک منطقی اشکال اور مغالطہ میرے نظر سے گزرا جو ایک ناقد نے رکھا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کی صورت میں یہ کام نہیں کر رہا, انفرادی طور پہ کر رہا ہے, مثلا آپ اور میں کر رہے ہیں, تو اس صورت میں تو نہ ہمارا کوئی کاتب ہے, نہ شاہد ہے, نہ کوئی ایجنٹ ہے جو آپ کو لے کر آ رہا ہے, تو اس صورت میں پھر موکل کون ہوگا؟ نہیں, اس صورت میں موکل کو زیر بحث لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ جہاں ہوں گے وہاں پہ زیر بحث آئیں گے نا. ٹھیک, یعنی آپ نے یہاں ضرور پیدا کرنے ہیں, جہاں وہ ہوں گے تو بتا دیا گیا. مثلا میں نے اپنے گھر میں انفرادی طور پر شراب کشید کرنے کا کام شروع کر دیا ہے, تو اب بھی عملہ لانا ضروری ہے. جس جگہ میں ایک کارخانہ بناؤں گا شراب کشید کرنے کا, وہاں کارکن موجود ہوں گے. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے ایک چھوٹی سی چکی لگا رکھی ہوئی ہے, میں وہاں مرچیں پیستا ہوں اور اس میں تھوڑی بجری بھی ملا دیتا ہوں. تو اب یہاں کہاں زیر بحث آ گئے میرے معاونین؟ جب میں اس کو ایک باقاعدہ کاروبار بناؤں گا, وہاں 10 لوگوں کو بھرتی کروں گا, وہاں کسی آدمی کو مینیجر لگاؤں گا جو میرے اس کاروبار کو چلائے گا, تو اب وہ سارے کے سارے ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہوں گے کہ ہم سوا. تو ذہنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی گناہ کا, جب بھی کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس جرم کو آپ ایک باقاعدہ کاروبار بناتے ہیں, جتھا بنا لیا آپ نے ڈاکے ڈالنے کے لیے جتھا بنا لی, آپ نے ملاوٹ کرنے کے لیے کوئی گروہ ترتیب دے دیا, تو اب یہ سارے کے سارے ہم سوا کا مصداق ہونے چاہیے نا. یہ بالکل عقلی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, سمجھ میں آتی ہے یہ بات, اور یہی حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو گویا حدیث قرآن مجید کے بیان کردہ فریم سے ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہیں کر رہی, وہ بالکل درست طریقے سے یہ بیان کر رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے کہ سود کھانا ایک جرم ہے اور بڑا گناہ ہے, اور لوگ اس سے اجتناب کریں اور بچ جائیں, اور آئندہ کسی نے یہ جسارت دی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, تو اب ظاہر ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے نے جو کارخانہ قائم کر رکھا ہے, جو دفتر بنا رکھا ہے, مہاجن نے جو عملہ بھرتی کر رکھا ہے, ہم سوا سب کے سب برابر ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. یہ حدیث قرآن مجید ہی کے مدعا کو آگے واضح کر رہی ہے, اسی کا اطلاق بیان کر رہی ہے. دنیا بھر میں اس کو ایک صداقت کے طور پر مانا جائے. جہاں کہیں بھی کسی برائی کو آپ ایک کاروبار بنائیں گے, جرم کو آپ باقاعدہ منظم کریں گے, وہاں آپ کے معاونین اس میں شریک ہوں گے. ان میں ظاہر ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا سرہنگ تو ایک ہی ہوگا, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, لیکن باقی لوگ جو عملے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ زیر بحث ہے. اس میں جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کیوں زیر بحث آ گئے؟ تو یہ بالکل سادگی تھی کہ جس میں موکل کا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ کھلانے والا, تو اچھا کھلانے والا وہ ہے کہ جو سود دیتا ہے. نہیں, کھلانے والے وہ ہیں جو گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں, جو سود کو وصول کرتے ہیں, جو اسامیوں کے پاس سے جا کر ماں بما لا کے سود اپنے مالک کو دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, ان کو حدیث میں موکل کہا گیا ہے. ٹھیک, آخری سوال ہم سب اس روایت کے بارے میں. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کہیں سے قرض ملتا ہے اور اس کو کوئی تسلی ہو جاتی ہے, پیسہ مل گیا, اگرچہ وہ سود پہ کیوں نہ ہو, تو اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی, تو وہ بھی تو کبھی کبھی ریفر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا تھا, تم بھی لینا چاہو, تو اس صورت میں تو وہ ایک طرح سے گاہک ہی لے کے جا رہا ہے. یعنی اس کو باقاعدہ کمیشن ملتا ہے وہاں سے, تو پھر تو یقیناً وہ اس کے عملے کا آدمی ہو گیا. وہ تو بتا رہا ہے کہ میں جیسا مجبور ہوں تم بھی ویسے ہی مجبور ہو. اچھا, تمہیں بھی بیٹی کی شادی کرنی تھی, تمہارے کاروبار میں بھی سرمایہ کی ضرورت ہے, تو مجھے وہاں سے مل گیا تھا, تم بھی وہاں سے جا کے لے لو. اس کو کس اصول پر آپ مجرم قرار دے سکتے ہیں؟
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ قرآن اس کو مجرم قرار دیتا ہے، نہ حدیث اس کو مجرم قرار دیتی ہے، یہ محض سوء فہم ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ موکل کے لفظ کا مصداق غلط طے کر لیا گیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ مہاجنی کاروبار میں اگر کاتب ایک شخص ہے اور شاہد ہے، یعنی 2 گواہ وہاں ضروری ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ضروری وہ عملہ ہے کہ جو اسامیاں تلاش کرے گا، جو سود وصول کرے گا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت تفصیل سے آج ہمارے جو گفتگو ہے اس میں یہ روایت زیر بحث آئی، جو سود کے حوالے سے ایک بنیادی اعتراض آپ کی گفتگو اور آپ کے افکار اور لکھی ہوئی چیزوں پہ کیا جاتا ہے کہ سود دینے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں جو روایت میں بات زیر بحث آئی ہے اس کو آپ نے واضح کیا۔ سود کے حوالے سے گفتگو بھی جاری ہے، بہت تفصیل سے ہم نے قرآن مجید اور حدیث کو زیر بحث لائے ہیں۔ بینکنگ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے، نیشنل سیونگ، مارٹگیج، اسی طرح سے پرائز بانڈ اور باقی سارے موضوعات انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 29 اعتراضات پر مشتمل ہے جو غامدی صاحب کے افکار پر بالعموم پیش کی جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ 22ویں نشست ہے اور سود کا موضوع زیر بحث ہے۔ سود کے موضوع پر یہ 30ری نشست ہے جس میں ہم غامدی صاحب سے ان کے سود کے حوالے سے جو اعتراضات ان کی فکر پہ کیے جاتے ہیں اس پر سمجھ رہے ہیں، وضاحت لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ تیسری نشست ہے سود کے اوپر۔ 2 نشستوں میں بہت تفصیل سے قرآن مجید اور حدیث کے اندر جو کچھ سود کے حوالے سے چیز بیان ہوئی ہے اور جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں بہت تفصیل سے آپ نے اس کی وضاحت کی۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور اعتراض جو بالعموم سود کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس پہ کیا جاتا ہے وہ بینک کے حوالے سے ہے۔ میں چاہوں گا ہم ذرا گفتگو کو بالکل ابتدا سے اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو صورت پیش آئی، آپ نے آرٹیکل بھی لکھا اپنی کتاب مقامات میں، سود کا مسئلہ، اس میں بینکوں کو کچھ تجاویز دیں، یہ پیدا کیوں ہوئی، کیا وجہ پیدا ہوئی، بینکوں سے کیا مناسبت ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو تنقیدات میں نے دیکھی اس ضمن میں، بینک کے ضمن میں، اس کو یہاں سے جوڑا جاتا ہے کہ بینک جو ہے وہ مغربی جو نظام معیشت ہے اس کی غمازی کرتا ہے، اور یہ جو لوگ متجددین ہیں یا نئی نئی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں اسی نظام کو دوام بخشنے کے لیے دین کی کچھ دلائل دے کر ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ بینک کی نوعیت میں کیا فرق واقع ہو گیا جو آپ کو مضمون لکھ کے ان کو چند تدابیر یا اصلاحات کی تجویز دینی پڑی؟ میں چند لفظوں میں اس گفتگو کو ایک ربط و نظام سے واضح کر دوں۔ ہم نے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ممنوع قرار دی ہے۔ ٹھیک، ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذیل میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ دینی اخلاقیات پہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے اس کا استدلال واضح کر دیا۔ اس میں جس بنیادی چیز کو میں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قرض ایک تبرع کا معاملہ ہے، یہ نیکی کا معاملہ ہے، یہ خیر کا معاملہ ہے۔ وہ اخلاقیات جو میرے دین میں میرے پروردگار نے متعین کی ہیں اس میں قرض سے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس پر کوئی منفعت لی جائے گی، یہ آخری درجے کی قابل مذمت چیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ انفاق سے منفعت کا تقاضا کریں یا انفاق کریں اور اس کے ساتھ احسان جتائیں یا دل آزاری کریں، جس طرح وہ چیزیں انفاق کو برباد کر دیتی ہیں اسی طرح سے قرض کے ساتھ منفعت یا قرض کو کاروبار بنانا اس کا کوئی تصور اسلامی اخلاقیات میں نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مہاجنی سود تو بہت کم رہ گیا، یا اگر کہیں ہے تو اس کو بالعموم ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نے جن ملکوں میں اس کو دیکھا وہاں پر بھی اس پہ بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک عمومی نفرت موجود ہے جو مہاجنی سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بینک کا ایک ادارہ صدیوں سے وجود میں آ چکا ہے۔ یہ جو بینک کا ادارہ ہے اس وقت ہماری معیشت اگر آپ یہ کہیں کہ 2 ستونوں پر کھڑی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہماری معیشت سے مراد ہے عالمی معیشت، اسی طرح ہماری قومی معیشت۔ وہ 2 ستون کیا ہیں؟ ایک بینک کا ادارہ، دوسرے انشورنس کا ادارہ، ان پر کھڑی ہے۔ اس میں اب ظاہر بات ہے کہ 2 اپروچز ہو سکتی ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ ادارہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں۔ یہ دونوں اپروچز اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں موجود رہی۔ چنانچہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا مجھے کیا کہنا ہے اس پر تو بعد میں آئیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس بینک کے ادارے سے متعلق تجاویز کی ابتدا ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے یہاں سے ہوئی؟ بہت سے لوگوں نے عالم مغرب میں اس پر لکھا، بہت سے مصر کے علماء نے اس کے بارے میں اپنی آراء دی۔ میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اپنی کتاب فکر اسلامی میں مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے دائی کو بھی اس پر رائے دینا پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ادارہ ہماری زندگی سے اس حد تک ربط و نظام پیدا کر چکا ہوا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی ہماری تعلیمی درسگاہ اس سے متعلق، ہمارے مدرسے ان سے متعلق، ہمارے علماء ان سے متعلق۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہر آدمی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔
ہر آدمی اپنا روپیہ بینک کے حوالے کرتا ہے. آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, وہاں پر بھی جب آپ دراز کھولیں گے اور وہ پرانی طرز کی دراز کھولیں گے جس میں آپ دو زانو بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں سے بھی چیک بک برآمد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 1 2 نہیں 5 7 برآمد ہو جائے. بڑے سے بڑے کسی صاحب علم کے ہاں بھی اگر 4 پیسے موجود ہیں تو وہ اس نے بینک ہی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے مستثنیات بھی ہوں گی, لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اب یہ ایک واقعہ ہے کہ اس طریقے سے بینک ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے, تو اس کا جائزہ لیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا جائزہ لینے کا عمل تو پچھلی 1.5 صدی سے ہو رہا ہے. میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. 1.5 صدی سے ہو رہا ہے. اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. اس کے جواز پر, اس کے عدم جواز پر بہت باتیں کی گئی ہیں. خود ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ اسلامک بینکنگ, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ادارے کو تسلیم کر لیا گیا, اس کی ضرورت مان لی گئی. آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑا قیمتی کام کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے. اس کام کی کیا نوعیت ہے, اس سے اختلاف اتفاق ایک الگ چیز ہے. اس کے مقابل میں بھی ہمارے علماء نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ اس میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, کہ ایک چیز ہے جو بالکل غلط ہے, اسلامی نقطہ نظر سے سود ہے, لیکن اس کو ہیلوں کے ذریعے سے جائز کر لیا گیا, فقہی ہیلوں کے ذریعے سے. یہ معلوم ہے کہ یہ تبصرہ خود اسی مدرسہ فکر کے علماء نے کیا ہے. اس پر کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے تو کوئی چیز نہیں جس میں کوئی مبالغہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں یہ ادارہ قابل اعتنا ہے. اس کو سمجھا جائے گا, اس پر غور کیا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ ادارہ اپنے پہلے دن سے قرض ہی کو کاروبار بنائے ہوئے. یعنی یہ ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے, اس کی پوری تاریخ کو آپ پڑھ لیں, جس وقت ساہوکاروں نے رسیدیں جاری کی ہیں اور اس ادارے کی ابتدا ہونا شروع ہوئی ہے, اس وقت سے یہ ایسے ہی ہے. یہی ادارہ ہے کہ جس نے ابتدا میں کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں. اچھا. یہی ادارہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے تمام کاروباری معاملات کی نگرانی ایک طرح سے کر رہا ہے. یہی ادارہ ہے کہ جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے اور آپ اپنی جیب میں ڈال کر نکل کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایک تھیلی لیں اور اس میں بہت سے روپے ڈالیں یا بہت سے ڈالر ڈالیں یا بہت سی کو اور کرنسی ڈالیں, پھر اس کو آپ اپنے ہزار بند کے ساتھ باندھ لیں اور سفر پہ نکل جائیں. نہیں ضرورت ہوتی. تو یہ اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیں. میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. میرے نزدیک جو ادارے پیدا ہوتے ہیں, جو سماجی علوم ڈیولپ ہوتے ہیں, جو تحقیقات ہوتی ہیں کسی علم میں, یہ انسانیت کی میراث ہے. میں ان کو مغرب اور مشرق میں نہیں بانٹتا. یعنی اس کا ہم جائزہ لیں گے, دیکھیں گے کہ وہ ہمارے فریم میں آتی ہیں اور ہر لحاظ سے لیں گے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے جزوی اختلافات ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بحیثیت مجموعی غلط قرار دے دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بنیادی اصول سے متصادم ہوتے ہیں. تو یہ معاملات سماجیات میں بھی ہوں گے, عمرانیات میں بھی ہوں گے, یہ معیشت میں بھی ہوں گے, یہ سیاست میں بھی ہوں گے. یہ سیاسی ادارے جو آپ کے یہاں بنے ہیں وہ سب مغرب میں بنے ہیں. اس وقت جو آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں پورے عالم اسلام میں, یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے, یہ اصطلاحات بھی مغربی اصطلاحات ہیں. جو پارلیمنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ بھی مغرب ہی سے ہم تک اس صورت میں پہنچی ہے جس میں ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو دساتیر لکھے جاتے ہیں, آئین بنائے جاتے ہیں, ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو اس طرح ہے. اس کو انسانیت کے سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے. اس سفر میں ہمارا بھی, ہم مسلمانوں کا بھی ایک مقام رہا. ہم نے بھی صدیوں اس سفر میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے, اور یہ معلوم ہے کہ اس سے مغرب نے فائدہ اٹھایا. اب مغرب نے پچھلی 3-4 صدیوں میں جو کچھ کیا ہے اس سے بھی پوری انسانیت فائدہ اٹھائے گی. اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا فریم کیا ہے, آپ کے اپنے ہاں کیا چیزیں جائز اور کیا ناجائز ہیں, کن چیزوں کو آپ کے یہاں دینی لحاظ سے متعین کر دیا گیا ہے. آپ ان 4 کارنرز کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں. یہ جائزہ آپ نے آلات کا بھی لیا ہے. اعلیٰ مکبر الصوت جس کو آپ لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں, اس پر جو فتوے دیے گئے ان کو پڑھ لیں. اسی طرح سے کیمرہ آیا, اس پر جو فتوے ہوئے, ٹیلی ویژن آیا, اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, یہ سب چیزیں ایسے ہی زیر بحث آئیں گی, لیکن یہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں. ان کو نکال کے پھینک دینا ہے, یعنی بینک پر تالے لگا دینے ہیں, ٹیلی ویژن کو بند کر دینا ہے, کیمرے توڑ کر بحیرہ عرب میں پھینک دینے ہیں, یہ ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے. جو لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کا پورا حق ہے کہ اس کو بیان کریں, لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انسانیت کا سفر ہے, اور یہاں ہر چیز شیطنت نہیں ہوتی. اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر اتر کر کے وہ کیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کیا تغیر آ رہا ہے. آپ اگر بالکل کلاسیکی طریقے سے آپ دیکھیں تو بینک کا ادارہ اصل میں کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والا ادارہ, یعنی قرض پہ منفعت لیتا ہے. قرض پر منفعت لیتا ہے. یعنی جو ہمارے ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ ڈپازٹس, اور یہ دیکھیے اس کا بھی جائزہ لیں, یہ بجائے خود ڈپازٹس کو وجود پذیر کرنا معیشت کی کتنی بڑی خدمت بن جاتی ہے. میرے پاس 10 روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, کسی اور کے پاس 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں. یہ میدان میں کیسے آئے, یہ آپ کی تجوری سے نکل کر باہر کیسے پہنچے,
ان کی تنظیم کس طریقے سے ہو, سوسائٹی میں بڑے پروجیکٹس کے لیے یہ سرمایہ کیسے ایک بڑی چیز بن جائے, یہ خدمت بھی بینک ہی انجام دے رہا ہے. تو آپ کے ڈپازٹس اس کے پاس جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کاروبار کرنا ہے نا ان کی بنیاد پر. وہ کاروبار بینک کیا کرتا ہے, وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کو 1% اس کے اوپر دے رہا ہوتا ہے تو 4, 5, 10% کے اوپر وہ آگے قرض دے رہا ہوتا. اگر آپ بینک کی دستاویزات دیکھیں گے تو وہ اس کو لون کہتے ہیں. یہ عمل منی لینڈنگ کہلاتا ہے. اب اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جواز پر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ تو دین نے واضح کر دیا, یہ معاملہ ختم ہو گیا, گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس ساری بحث سے یہ جانا کہ سود کھانا ممنوع ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حرمت کی مہر لگا دی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ بیع و شراء کے معاملات بالکل جائز ہیں, لیکن اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے. یہ بتا دیا ہے کہ تم اصل زر کا مطالبہ کر سکتے ہو, لیکن وزر ما بقیہ من الربا, اس میں پہلے عرض کر چکا کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن مجید کی اس انڈرسٹینڈنگ میں بھی میرے نزدیک ہم سب متفق ہیں, اور میں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہماری ایک اخلاقیات ہے, ہمارے دین کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں, قرض دیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک قانون ہے. وہ قانون اخلاق کی اصولوں پر مبنی ہے, وہ عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے. قرض دیں اور قرض پر منفعت کا مطالبہ کریں, چونکہ قرض کو اسلامی اخلاقیات تبرع اور نیکی سے الگ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں, تو فتویٰ لگ جائے گا. آپ یہ کہیں گے یہ بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھیں کن کن چیزوں پر فتویٰ لگ جائے گا. ظاہر ہے کہ جو بینک کو چلا رہے ہیں وہ چونکہ سودی کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی غلط ہوا. جو لوگ اس میں اپنے ڈپازٹ پیش کر رہے ہیں, سب سے بڑا تعاون وہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا. یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے, جو بھی اکاؤنٹ آپ کھولیں گے, اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ یہ لازم تو نہیں کرتے نا کہ میرے روپے کو استعمال نہیں کیا جائے گا, وہ بھی استعمال ہوگا. بینک تو صرف وعدہ کر رہا ہے کہ جب آپ طلب کریں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا, تو یہ بھی تعاون ہوگا. اسی طرح سے بینکوں میں لوگوں نے ملازمتیں کی, ہر جگہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی ملازمتیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ غیر معمولی طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فنون و علوم میں شہرت دی وہ بھی بینک سے وابستہ رہے. ہمارے مشتاق احمد یوسفی صاحب بینک سے وابستہ تھے, تو بہت لوگ اس میں خدمات بھی انجام دیتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر بھی حرمت کا فتویٰ دیں گے. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ ایک ادارہ ہے جو کاروبار کی حیثیت سے قرض دیتا ہے, یعنی اس نے دوسرے لفظوں میں کہیے تو قرض دینے کو کاروبار بنا دیا ہے, تو قرض دینا اور قرض کو کاروبار بنانا, اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, اسی کو دین گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی منفعت پر یہ کہا گیا ہے کہ وزر ما بقیہ من الربا. اس زاویے سے دیکھیں تو معاملہ ختم ہو گیا, کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فتویٰ دیں اور گھر واپس جائیں. اب ایک دوسرا پہلو ہے, وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں اب بھی محض قرض دینے کا ادارہ ہے؟ میں جب اس زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں, اور بہت سے دوسرے اہل علم بھی دیکھتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں. یعنی اس ادارے نے محض قرض دینے کے ادارے سے آگے بڑھ کر, یا قرض کا کاروبار کرنے والے ادارے سے آگے بڑھ کر سوسائٹی کی بہت سی خدمات کرنا شروع کر دی. اس کا کنٹریبیوشن بالکل اور ہو چکا ہوا ہے. یہ معیشت میں, یہ قوموں کی معیشت کے باہمی تعامل میں غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے. اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل تحسین, جن پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے, جو آپ کے عمومی نظم کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ساہوکار بیٹھا ہوا ہے, اس نے کچھ ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور بس اس کے بعد سود کا کاروبار کر رہے ہیں. اتنا سادہ معاملہ اگر ہوتا تو کب کے ہم بھی حکم لگا کے فارغ ہو گئے ہوتے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا اپنی اسی ابتدائی صورت پر قائم ہے, یا اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں, کچھ تغیرات آ گئے ہیں. یہ اس طرح نہیں رہا جیسے اپنی ابتدا اس نے کی تھی. ابھی ہم جب دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی یہ قرض محض نہیں ہے, یا محض قرض کا کاروبار کرنے والا ادارہ نہیں. اسی پہلو کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی بہت سی جو بچتیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر لینا, ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا, آپ کو اطمینان دلا دینا کہ آپ سکون کی نیند سوئیں جا کے. جس وقت آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور روپیہ بینک کے حوالے کر دیتے ہیں تو عالمی سطح پر نگاہ ڈال کے دیکھیں ذرا. میں نے اسی لیے کہا کہ مدرسے بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, علماء بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, پروفیسر بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. مستثنیات زیر بحث نہیں ہے, عمومی طور پر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں لوگ. کیوں؟ یہ معمولی خدمت نہیں ہے. یعنی ایک ادارہ آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ بھی ہے تو آپ دے دیں اور اطمینان کے ساتھ رہیں. آپ کے روپے کو قومی سطح پر ایک تحفظ حاصل ہے. اس کے پیچھے آپ کی حکومتیں بھی کھڑی. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بعد میں ریاست کی سطح پر کرنسی نوٹ جاری کرنے کا معاملہ شروع ہوا. پہلے بینک ہی جاری کرتے تھے. آپ امریکہ میں اس کی تاریخ پڑھ لیں, آپ UK میں اس کی تاریخ پڑھ لیں.
اور دوسری جگہوں پر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسی طریقے سے ہوا. اس کرنسی کو بھی اس طریقے سے اعتبار بخشنے کا کام اس ادارے نے کیا. وہ کرنسی جو سب سے پہلے آپ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنی. یعنی ورنہ کیا ہوتا, آپ سونے کے درہم دینار چاندی کے وہ جیب میں ڈال کے لے جاتے. صورتحال یہی تھی نا. اچھا اس وقت دیکھیے, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, دنیا بھر میں آپ کاروبار کر رہے ہیں, بینک آپ کی رقم کی منتقلی, آپ کی ضمانتیں, یہ سب چیزیں فراہم کر رہا ہوتا ہے. بیع و شراء اور کاروبار کوئی ناجائز کام تو نہیں, بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو عام لوگ ہیں کاروبار بھی نہیں کرتے, وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت دیکھیے کیا سہولت حاصل ہے. آپ 10 روپے جیب میں نہ ڈالیں اور نکل کھڑے ہوں, 2 کارڈ آپ کی جیب میں ہیں, ان کی بنیاد پر آپ ہر جگہ خریداری کر سکتے ہیں. یہ خدمت بھی کون انجام دے رہا ہے؟ بینک انجام دے رہا ہے. بینکوں کے باہمی رابطے نے اس کو ایک ایسے نیٹ ورک کی صورت دے دی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جس بینک میں بھی ہو, وہ بینک ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکہ آئیں تو پاکستان کا بینک یہاں بھی ہو, نہیں, وہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ یہاں کے بینک ادائیگیاں کر رہے ہیں اور آپ کا بینک ان کو ادائیگی کر رہا ہے. اسی طرح ہے نا. تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے اس میں. وہ کاروباری لحاظ سے دیکھیے, عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیے, اسی طرح آپ کے ڈپازٹس کے لحاظ سے دیکھیے. ڈپازٹس کے ذریعے سے جو تنظیم زر ہوتی ہے, اچھا پھر ایک تخلیق زر کا عمل بھی کرتا ہے بینک. اچھا جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جو کرنسی ہے اس کے پیچھے ایک ضمانت کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا. اب اس کی نوعیت بہت کچھ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ماضی میں اس طرح ہی تھا, تو وہ کام بھی انہوں نے کیا. تخلیق زر بھی, تنظیم زر بھی, آپ کی اس طرح کی امانتوں کی حفاظت بھی, ان کے بارے میں یہ اعتماد بھی, سفر کی یہ سہولتیں بھی, کاروبار کرنے کے یہ مواقع بھی, تمام قسم کی ادائیگیاں جتنی ہیں وہ یہی بینک کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گویا معیشت کے پورے عمل میں ایک بنیادی ادارے کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی, یہ سب کی سب اگر آپ غور کر کے دیکھیں بالکل جائز چیزیں. ان کی بینک فیس لیتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ یہ کام مفت کرتا ہے, فیس لیتا ہے, لیکن جو فیس وہ لیتا ہے وہ اگر آپ سہولت کے لحاظ سے طے کریں بڑی کم محسوس ہوتی. سہولت معمولی نہیں ہے جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ یہ ساری سہولتیں جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں وہ جس کاروبار کے بلبوتے پر ہیں. برانچ قائم ہوگی, عملہ موجود ہوگا, لوگ خدمت کرنے کے لیے موجود ہوں گے, ایک نظام یا ایک نیٹ ورک پیدا ہوگا, تبھی ملیں گی نا سہولتیں. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ روپے پر چل رہا ہے. اس روپے نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے جو بینک طریقے اختیار کرتا ہے, ظاہر ہے اس میں جو چھوٹی چیزیں ہیں, بہت سی نئی چیزیں بھی اب داخل ہو رہی ہیں. بنیادی چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں. بنیادی چیزیں 3 ہی. جس وقت کوئی بڑے کاروبار ہوتے ہیں تو وہ ان کاروباروں کو فائنانس کرتا ہے, ان کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے. ایک بڑا کام بینک کا یہ ہوتا ہے. دوسرا وہ ہے جس کو اب آپ مارگیج کہتے ہیں. اس میں کیا ہے, اس میں آپ کو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں. آپ کے لیے کار, آپ کے لیے موٹر سائیکل, آپ کے لیے مکان. مارگیج کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اختیار کر کے بینک آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ اس میں بالاقساط ادائیگی کر دیتے ہیں. بعض اوقات 30 سال, 10 سال, 9 سال, 8 سال, 5 سال, یعنی اس میں ایک چیز کی ادائیگی ہو جاتی ہے. گھر آپ کو مل جاتا ہے, گاڑی آپ کو مل جاتی ہے. دوسرا بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے. تیسرا وہ ہے جس کو آپ کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. یعنی اس میں آپ کو گویا چھوٹے عرصے کے لیے, تھوڑی مدت کے لیے قرض مل جاتا ہے. آپ نے خریداری کی اور خریداری کرنے کے بعد ایک مدت کے اندر, جو مہینہ ہوتی ہے, بعض بینکوں کی طرف سے 2 یا 3 مہینے بھی ہوتی ہے, اس میں آپ نے واپس کر دیا, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کیا تو پھر اس پر ظاہر ہے کہ بینک آپ کو مکلف ٹھہراتا ہے کچھ ادا کرنے کا. یہ بڑے معاملات ہیں, 3 ہی. ان سب تینوں معاملات میں ایک اپروچ اگر آپ دیکھیں تو وہ لفظی اپروچ ہے. یعنی سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو لون ہے, سب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قرض ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ ادھر سے جائیں گے تو بس حکم لگائیں گے اور واپس آ جائیں گے. میں نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے اپنی کتاب مقامات میں وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل نے اب محض قرض کی صورت کو تبدیل کر لیا بڑی حد تک. دیکھیے پھر میں لفظ کیا بول رہا ہوں, محض قرض کو, یعنی قرض ہی ہے, لفظ میں بھی قرض ہی ہے, ذہن میں بھی قرض ہی ہے. لون یا منی لینڈنگ ہی اس کے لیے الفاظ یا تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں, لیکن یہ سارا عمل جو ہے یہ اس سے اوپر اٹھا ہے. اور وہ اوپر اٹھنے کے بعد کیا صورتیں اختیار کر گیا, یعنی وہ کیا تبدیلیاں جو اس میں آ گئی ہیں, حقیقت کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں کہ جو تبدیل ہو گئی ہیں. 2 طریقے ہوتے ہیں نا, آپ ایک لفظ استعمال کرنے کے عادی ہیں, ایک عمل کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے, آپ بتدریج ایک لمبے عمل سے گزر رہے ہیں اور جو تغیرات تبدیلیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے کچھ صورت بدلنا شروع ہو گئی. تو ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے کہ اس کی نوعیت کیا بن گئی. سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ سے شروع کر لیجیے. یعنی کریڈٹ کارڈ میں ایک مدت ایسی آپ کے پاس موجود ہے جس میں بینک 1 پائی بھی آپ سے نہیں لیتا. ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ آپ سے مطالبہ شروع کر دیتا ہے, لیکن ایک مدت ایسی ہے, مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں. کئی لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ سود دیں, تو وہ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں گے اور مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کر دیں.
تو اب کیا ہوا یہاں پہ، یعنی کیا مہاجن بھی یہ کرنے کے لیے تیار تھا؟ وہ تو دن دن کا سود لیتا تھا. اب پہلے مہینے کے لیے یا 2 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے یہ عمل بالکل جائز عمل ہو گیا. اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہے. اس کو ذرا یہیں رکھیے. اس کے بعد مارٹگیج پر آئیے. مارٹگیج کے اندر اتر کر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا مجرد قرض ہے؟ مجرد قرض، محض قرض جب میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پیسے دے دیں آپ. یعنی میں نے آپ سے جا کر کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، یا میں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے، کوئی ضرورت میں نے بیان کی اور یہ کہا کہ مجھے قرض دے دیجیے. آپ نے قرض دے دیا. نہیں، بینک یہ نہیں کر رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بیع و شراء کا عمل شروع کر چکا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے. یعنی وہ ایک مکان خریدتا ہے، وہ ایک گاڑی خریدتا ہے اور خرید کر آپ کو بیچ دیتا ہے. یعنی جس سے خریدتا ہے اس کو پوری ادائیگی کر کے پھر آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے. آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے. یعنی بازار میں ایک 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ بینک نے خرید لی. اب اسی چیز کو آپ ذرا پہلے زاویے سے دیکھیے کہ بینک نے آپ کو قرض دیا 5 لاکھ 7 لاکھ اور آپ نے گاڑی خرید لی. دیکھ سکتے ہیں نا اس زاویے سے معاملے کو. دوسرے زاویے سے دیکھیے. دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بینک نے گاڑی خریدی بازار سے. اس کمپنی کو کس نے ادائیگی کی ہے؟ بینک نے ادائیگی کی. وہ خرید کے گاڑی اس نے آپ کو دے دی. آپ گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں. اسی وقت وہ آپ کے استعمال میں آ گئی. کچھ حصہ آپ نے ادا کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے. آپ نے 10%، 15% ادا کر دیا ہے، باقی آپ اقساط میں ادا کریں گے. بینک نے ایک چیز خریدی ہے، ظاہر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب جس وقت ہم شریعت یا دین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو بیع و شراء کیا کوئی ناجائز عمل ہے؟ یعنی آپ مجھے کوئی مکان بیچ دیں، آپ مجھے کوئی گاڑی بیچ دیں، یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے اس پر اعتراض کیا جائے گا؟ اچھا، پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے. اشیاء جب مجھے دی جاتی ہیں اور میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو دینی لحاظ سے بھی یہ بالکل جائز ہے کہ آپ اس کا معاوضہ مجھ سے طلب کریں. دین میں جو چیز ممنوع قرار دی گئی تھی وہ تو اشیاء کا استعمال نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا. چنانچہ کرایہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ بالکل جائز چیز ہے. تو یہاں پر بھی اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں، اب آپ الفاظ میں مت جائیں، حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو میں ایک گاڑی کو استعمال کر رہا ہوں، میں ایک مکان کو استعمال کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس استعمال کی صورتیں کیا بن جاتی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک مکان میں نے لیا، بینک نے اس کو خریدا، خریداری کے بعد میرے حوالے کر دیا، میں اس میں آ کے رہنے لگ گیا. امریکہ میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بینک آپ کو وہ دیتا ہے، استعمال کا معاوضہ آپ سے لیتا ہے. وہ معاوضہ مثال کے طور پر اگر آپ کو $2 یا $2.5 لاکھ کا اس نے مکان خرید دیا ہے اور وہ $700-800 ہے مہینے کا، وہی مکان $1700 $1800 $2000 پہ کرائے پہ اٹھ جاتا ہے. وہ اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس کو کرائے پہ اٹھا دیں. یعنی ایک استعمال تھا اپنے لیے، اب ایک استعمال ہے آگے کرائے پہ اٹھانے کے لیے. اس میں بینک کیا کر رہا ہے؟ وہ $1000-1200 یا $700-800 آپ سے لے لیا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے $700-800 ہر مہینے کمانا شروع ہو گئے. یعنی بیع، شراء، کرایہ، کتنی چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر مل گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اس کو کیا لفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیا بعض شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا اس پورے معاملے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس پر حکم لگایا جائے؟ تو یہ سوال اس پر بھی پیدا ہو گیا. اسی طرح اب آپ تیسری صورت پر چلیے جو سب سے زیادہ ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے فائنانس چاہیے. میں عام طور پر جب قرض لینے کے لیے جاتا تھا، مہاجن کے پاس جاتا، کسی بھائی کے پاس بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے قرض دیتا ہے، میری اس ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتا. لیکن کیا بینک بھی یہی کرتا ہے؟ یعنی وہ جس وقت آپ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے روپیہ چاہیے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کی نوعیت کیا ہے، اس میں منفعت کے کیا امکانات ہیں، اس وقت کے قوانین میں اس کی گنجائش کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. آپ کا ماضی کیا ہے؟ یعنی اب یہ دیکھیے کہ اب یہ اس کے ساتھ ایک اور عمل ساتھ ہو گیا. یہ محض قرض دینے کا عمل نہیں رہا. محض قرض دینے کے عمل میں تو صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں، مجھے واپس کرنا ہے آپ نے، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ میں اطمینان کر لیتا ہوں کہ یہ میرے واپس آ جائے گا. لیکن یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ایک کسی کاروبار میں شریک ہونے کا عمل ہے، جو ایک مضارب کرتا ہے یا جو ایک شراکت کرنے والا کرتا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا. یہاں پہ بینک اب گویا سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ بھی یہ مطمئن کر رہے ہیں اس معاملے میں. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں نفع کا یہ امکان ہے، اس میں بڑھوتری کے یہ امکانات ہیں، ہم اس کام کو اس طرح سے کریں گے. بعض جگہوں پر تو بینک اس کی بڑی حد تک نگرانی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو اس کو میں نے اس سے سمجھا ہے کہ یہ بینک کا پورا کام جو ہے یہ مجرد قرض کا معاملہ نہیں رہا. اچھا، لیکن ایک ایک زاویے سے دیکھیے تو ہر جگہ قرض ہے. لکھ بھی قرض ہی رہے ہیں، وہ لکھ بھی اس کو قرض ہی رہے ہیں. اس پر میں نے وہ تجاویز پیش کی ہیں کہ اگر بینک یہ چند چیزیں مزید اختیار کر لے تو اس پر قرض کے لفظ کا اطلاق ہی ختم ہو جائے گا. اور جیسے یہ اطلاق ختم ہوگا تو سود کی بحث بھی ختم ہو جائے گی.
اس کے بعد اگر کسی نے بحث کرنی ہوگی تو وہ بحث یہ ہوگی کہ ایک کاروبار ہو رہا ہے، اس کاروبار میں کوئی چیز انصاف کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی ظالمانہ معاملہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں جس پر ہم انگلی رکھ سکتے ہیں۔ یہ تجاویز اس پس منظر میں پیش کی گئی ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بالکل ہر لحاظ سے پاک ہو گیا معاملہ تو اب آئیے اس کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ معاملہ ایک جگہ سے اٹھا، آج بھی لفظی اعتبار سے اسی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ لفظ بھی تبدیل کر رہا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ملیشیا میں دیکھتے تھے کہ وہاں جب آپ کار لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ لون ایگریمنٹ نہیں ہوتا، وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو لفظ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، حقیقت معاملہ میں کیا تبدیلیاں میں نے آپ سے عرض کر دیں۔ تو حقیقت معاملہ کی یہی تبدیلیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے دوسرے محققین بھی اب اس سے متعلق اپنی پرانی آراء سے رجوع کر رہے ہیں۔ مثال دوں گا کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے کام کی بنیاد پر پاکستان میں جس شخص نے اسلامی معیشت پر ساری زندگی کام کیا، اکرم خان صاحب، انہوں نے بھی پھر آخر میں واٹس رانگ ود اسلامک بینکنگ کتاب لکھی اور اس میں کم و بیش یہی انالیسس کیا، نوعیت معاملہ میں کیا تغیر آ گیا، کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ اس تغیر اور تبدیلی کا اگر صحیح ادراک ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، جو بہت سی جائز خدمات انجام دیتا ہے، جس سے معاشی عمل میں بہت سی سہولتیں عام آدمی کو بھی حاصل ہوئی ہیں، کاروباری لوگوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں، حکومتوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں، جو تنظیم زر کا کام بھی کر رہا ہے اور جو ایسے بعض پروڈکٹس متعارف بھی کرا رہا ہے کہ جن میں نئے نئے پہلوؤں سے معاشی عمل کی سپورٹ ہوتی محسوس ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں فقہی ہیلوں کے ذریعے سے بھی اسلامک بینکنگ کا ایک تصور پیدا کیا گیا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر۔ تو میں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ تجاویز ایک جانب بینکاروں کو یہ توجہ دلاتی ہیں کہ انہیں مزید آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے کہ جس سے وہ قرض کے اس معاملے سے نکل جائیں جس پر دین کو اعتراض ہے، جس کے نتیجے میں سود کی بحث پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب اگر غور کریں تو اس میں علماء کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بھی اس ماڈل سے نکل جائیں کہ صرف شرکت مضاربت دو ہی طریقے ہیں جو اسلام میں جائز ہیں، اور شرکت اور مضاربت کے یہ فقہی اصول ہیں۔ علماء کو کیا توجہ دلائی ہے کہ نہیں، اور بھی بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں آپ جوازی کا فتویٰ دیں گے یا جن پر اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان کو یہ توجہ دلائی ہے۔ تو میری ان تجاویز کو اگر آپ میرے اس مضمون میں پڑھیں تو وہ اس بنیاد پر قائم ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں، آپ اس سارے معاملے کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کی صورت دے دیں تو اس پر قرض کا اطلاق ختم ہو جائے گا، قرض کی بحث ختم ہو جائے گی، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ صرف نام تبدیل ہوگا، اس کے ساتھ پھر کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ جب پارلیمنٹ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جمہوریت پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، عدلیہ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قانون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کہ اس میں سے جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ نکال دی جائے، اس میں کوئی ایسی چیز اگر ہے کہ جس میں قرآن و سنت کا مطالبہ اور ہے تو اس مطالبے کا لحاظ کر لیا جائے، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ان سب جگہوں پر۔ تو بالکل اسی جگہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اطلاق کی گفتگو ہے۔ یہ پھر سمجھ لیجئے کہ ایک ہے دین کا فہم، یعنی قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ الگ ہو گئے ہم، وہ جو بحث کرنی تھی کر لی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ہے اطلاق کا معاملہ۔ اطلاق کیا چیز ہے؟ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، ایک صورتحال کو سمجھ کر دیکھنا ہے کہ وہ حکم اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بھائی میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنا اختلاف علمی طریقے سے بیان کر دیجیے۔ میرے نزدیک معاملے کی صورت یہ ہے، میں نے اس کو واضح کر دیا۔ جب واضح کر دیا تو ظاہر ہے کہ میری وہ تجاویز بھی اسی پہلو سے زیر بحث آئیں گی۔ تو تینوں رویے بالکل ٹھیک ہیں، یعنی حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو استعمار کے قائم کردہ ادارے ہیں، یہ تو اصل میں مغربی معیشت ہے، کیپٹلزم کے ستون ہے، اٹھا کے پھینک دیں، ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض علماء نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ فقہی طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے جائیں کہ جس میں اس پر اطلاق نہ ہو سکے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس پورے نظام کے معاملے میں ہم اثر نو یہ دیکھیں کہ کیا اس میں قرض محض ہے جو زیر بحث ہے، تو بینکاروں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ لفظ پر نظر ثانی کریں، اور علماء یہ دیکھیں کہ کیا محض شرکت مضاربت یا ان کے جو فقہی قاعدے ہیں وہی کسی چیز کو جائز کرتے ہیں، اس پر بھی نظر ثانی کر لی جائے۔ میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں صحیح رویہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو علمی طریقے سے دیکھیں، یعنی اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ سود کو جائز کیا جا رہا ہے، یہ فلاں بات ہو رہی ہے، استعمار کی خدمت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے۔ جب آپ اس کو تجزیہ کریں گے، آپ کی بات معقول ہوگی، لوگ اس کو مان لیں گے، میری بات معقول ہوگی، اس کو اختیار کر لیں گے۔ یہ پس منظر ہے ان تجاویز کا جو میں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ
یہ جو پوری بحث ہے بینکنگ کی، اس پر آپ کو تجاویز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور خود یہ ادارہ کیا ہے اور اس وقت حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں، بنیادی طور پہ 3 تجاویز ہیں، اس میں سے ایک تجویز کو بہت تفصیل سے سمجھوں، اس پر جو عقلی اعتراضات ہیں، اس پر جو دینی اعتراضات، اطلاقی اعتراضات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایک سوال جو اسی ابتدائی بحث سے متعلق میں کر کے آج کی نشست کا خاتمہ چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب نے حدود قائم کی ہے اس کے اندر بالعموم علماء کا یہ رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ تحفظ کرتے ہیں، یعنی کوئی نئی چیز، کوئی نیا ادارہ، کوئی نئی فارم، کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں جب کرنسی شروع ہوئی تو اس پر بھی یہی معاملہ تھا۔ اس کی جو پیچھے استدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کا نصب العین ہے، مذہب کی جو ہدایات ہیں ان کو خالص رکھا جائے، یعنی یوں نہ ہو کہ ایک چیز ہمارے اوپر آ گئی ہے، اب ہمیں کمپرومائز کرنا ہے، ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے۔ تو اس معاملے میں کیا حدود ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مذہبی علوم کے جو لوگ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود معیشت اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے، اس میں روز نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو وہ سب سے پہلے بند باندھا جاتا ہے کہ اس چیز کو یہاں روک دیا جائے، اس کو کوئی جواز نہ دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ جواز دے دیا تو سب اس کو دینی سمجھ کے کر لیں گے۔ تو اس میں آپ رویے کے اعتبار سے کیا چیز تجویز کرتے ہیں؟ میں اس کو کوئی ایسا غلط نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی مذہب سے محبت رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، وہ اگر یہ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں تو قابل قدر ہے، لیکن آپ کی اس احتیاط کے نتیجے میں زندگی نہیں رکے گی، اس میں چیزیں ہوں گی، لوگ طرح طرح کے افکار خیالات کی بنیاد کے اوپر بعض باتیں کہیں گے، اسی طرح سے نئے ادارے بھی وجود میں آئیں گے، نئی چیزیں بھی پیدا ہوں گی، یہ سارا عمل آپ نہیں روک سکتے۔ اس وقت دیکھیے کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان سب میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لیں، ایران کو بھی شامل کر لیں، میں نے خود ایران کے علماء سے براہ راست پوچھا، ہر جگہ بینک کے ادارے اسی طرح کام کر رہے ہیں، یعنی کچھ اصلاحات ضرور ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی معیشت کا پورا نظم اسی طرح بینک کے نظام پر چل رہا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ اسی طرح سے پارلیمنٹ، انتخابات، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان کے باہمی تعلقات، یہ جو مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کی تقسیم ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ کے یہاں داخل ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر لیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ان کے قریب نہیں جانا، تو یہ در حقیقت انسانیت کے سفر سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، اور اسی احتیاط سے جانا پڑے گا کہ آپ اللہ کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں، آپ کسی حلال کو حرام نہ کر بیٹھیں، آپ کسی حرام کو حلال نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو تنبیہات کی ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہیں، اور اس کو سامنے رکھ کر دیانتداری کے ساتھ، خدا خوفی اور خدا ترسی کے ساتھ معاملات پہ غور کیا جائے۔ اس غور کرنے کے عمل میں غلطیاں ہوں گی میرے بھائی، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ماڈل بنایا اور جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان اداروں کی نگرانی بھی ان کے بہت سے تلامذہ کر رہے ہیں، اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں نا، ان اعتراضات کو بھی سامنے رکھیں، میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونے دیں، معاملات کو اس جانب چلنے دیں کہ جہاں پہ تجزیہ ہو، تنقید ہو، تحقیق ہو، اس میں کیا حکم لگانا ہے، اس سے متعلق کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اطلاقی معاملات میں اس طرح کے اختلافات ہر زندہ معاشرے میں ہوں گے، ان کو گوارا کرنا چاہیے، اس سے اصل میں راستہ کھلتا ہے، غور و فکر کی راہیں واہ ہوتی ہیں، اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تغیرات ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ اگر میں اپروچ کروں لفظی لحاظ سے اور تاریخ کو سامنے رکھوں اور بینک کے عمومی رجحانات کو سامنے رکھوں، تو 2 لمحوں میں حکم لگاؤں گا اس کے اوپر اور یہ کہوں گا کہ بالکل ناجائز کاروبار ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ دوسرا رویہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے، یہ اسی جگہ پر کھڑا ہے، یہ مہاجن ہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملے کو جب سمجھیں گے آپ اور اس کے اندر اتر کر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بعض چیزوں کے بارے میں اسی طرح غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس طرح کہ میں نے غور کیا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تجاویز میں نے پیش کی آپ اسے بہتر تجاویز پیش کریں۔ اطلاقی معاملات میں میرے نزدیک یہ رویہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رویہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو کوئی اچھی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اچھا مباحثہ نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے معاملات کا جائزہ نہیں لیا جائے گا۔ اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ گنجائش ماننی چاہیے کہ ایک دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اٹھا کے پھینک ہی دینا ہے، اس کو بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا، تو مجھے بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا۔ یہ آپ دیکھیے کہ میں نے تو تجاویز پیش کی ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب نے فکر اسلامی میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر اطلاق ہی نہیں کرنا چاہیے سود کا۔ مصر کے بہت سے علماء نے بھی کہہ دیا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، بہت سے علماء نے یہ کہہ دیا۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ نہ اتنا سادہ ہے اور نہ اس طرح ہے جیسے عام طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑا اندر اتر کر آپ اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے بتدریج کیا صورت اختیار کر لی ہے، اس میں کیا نفع کے پہلو پیدا ہو گئے ہیں، کیا چیزیں معیشت کے لیے استحکام کا ذریعہ بن رہی ہیں، کیا چیزیں لوگوں کے لیے ظلم کی بجائے سہولت بن گئی ہیں۔ آگے جا کے میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ صرف مارٹ گیج نے لوگوں کے لیے کیا کیا سہولت پیدا کر دی ہے،
اور اس میں بلکہ احسان کی سی صورت بہت معاملات میں پیدا ہو گئی ہے. تو جب چیزیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہوں تو ان کے بارے میں ایسا منطق استخراجی کے انداز کا حکم نہیں لگایا جاتا، بلکہ اندر اتر کر دیکھا جاتا ہے. اور اندر اتر کر دیکھنے کے بعد بھی میں نے کیا کہا ہے، حکم نہیں لگا دیا جواز کا، یہ کہا ہے کہ یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو اگر کر لی جائیں تو پھر یہ معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں. ٹھیک ہے، ہم سب یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو کر لی جائیں تو معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں گے. وہ تبدیلیاں کیا ہیں آپ نے اپنے